ناظرین جناب اہل سنت والجماعت محمد مختار علی قادری قادری دعوت جناب اہل سنت والجماعت ہم دیوبندی وہابی نجدی لوگوں کو ان کی کفریہ عبادات کی وجہ سے کافر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں جناب دعویٰ یہ ہمارے اوپر الزام ہے، ہم اس کا جواب دیں گے۔ یہ دعویٰ جواب دعویٰ ہے ان کا، ہمارا دعویٰ جو پہلے آپ نے پڑھے وہ ہمارا دعویٰ ہے، جواب دعویٰ دیوبند ان کی طرف سے کہ جواب دعویٰ ان کا یہ آپ کی طرف سے ہے کہ یہ ہمارے اوپر الزام ہے کہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ دلائل قرآن و حدیث اور مسلک کتاب سے ہوں کہ اگر کوئی مناظرہ کے علاوہ بولے گا تو اسے جال ناظرہ سے نکال دیا جائے گا۔ دونوں طرف سے علماء کی باتیں ہی پیش کی جا سکتی ہیں، جس کا کتب سے حوالہ دیا جائے گا اس کا ناظرہ پر بھی موجودہ حاضرین ہوگی۔ جس کتاب سے حوالہ دیا جائے گا اس کا موجود ہونا یہاں پر ضروری ہے، جس کتاب کا حوالہ دیا جائے گا اس کتاب کا یہاں پر ہونا لازمی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم۔ قال فی مقام آخر یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا مولانا ومولا الثقلین۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام سامعین حضرات اور میرے مد مخالف علامہ صاحب، میں نے آپ احباب کے سامنے اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کی آیت مقدسہ پڑھی ہے، جس کے اندر اللہ کریم قیامت کے اس منظر کو بیان کرتا ہے کہ جس وقت اللہ کی بادشاہت ہوگی اور اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ وہاں پہ اس کی بات قابل قبول نہیں ہوگی، تو اس دن اللہ فرماتا ہے کہ بعض لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے اور بعض لوگوں کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے۔ الحمدللہ العظیم، اللہ کریم نے ہمیں صحابہ نے آقا کریم سے جو عقیدہ پڑھا تھا اور جو عقیدہ سیکھا تھا، اور اس وقت بھی ہم صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح جو بتلائی ہوئی شریعت اور سکھائی ہوئی شریعت تھی اس پہ چلنے والے تھے، اور الحمدللہ آج بھی ہم مسلک اہل سنت و جماعت کے لوگ اسی راہ پہ گامزن ہیں، اور ہم اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہلواتے ہیں، اور یہ بھی کوئی نیا آج کا لقب نہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے عطا کرتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ لقب اپنی طرف سے عطا فرمایا ہے۔ اس وقت کے جب سرکار نے فرمایا کہ ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنت و سبعین ملہ، کہ بنی اسرائیل کے اندر 72 گروہ بن گئے تھے، میری امت کے اندر بھی تفرقت امتی علی 73 ملہ، میری امت کے اندر 73 گروہ بن جائیں گے، اور ان تمام کے تمام گروہوں کے حوالے سے تمہیں میں خبردار کر دوں، کلہم فی النار، تمام کے تمام جہنمی ہیں، الا ملۃ واحدہ، ہاں ایک گروہ ایسا ہوگا کہ جو جنتی ہوگا۔ کون سا؟ قالوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا وہ کون سا گروہ ہوگا؟ فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، جس جماعت اور جس طریقے پہ اور جس روش پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو لوگ اس طریقے پہ گامزن ہوں گے وہ لوگ ہمیشہ حق والے ہوں گے، اور حق والوں کا وہ نام وہ کون سا ہے اور ان کا وہ لقب کون سا ہے، یہ میرے پاس تفسیر
تفسیر ابن کثیر، اس کے اندر یہ غیر لوگ دیوبندی حضرات اس تفسیر کو اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اپنے بڑے بڑے لوگوں کو پڑھ کے سناتے ہیں، اور یہ ان کی معتمد علیہ تفسیر ہے۔ اور یہ ابن کثیر جس کو غیر مقلدین لوگ اہل حدیث وہابی وہ بھی اپنا جد اعلیٰ مانتے ہیں، ابن تیمیہ کا یہ شاگرد ہے۔ اس نے اپنی کتاب کے اندر اسی آیت کا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس آیت کے تحت صفحہ نمبر 82 اس پہ یہ لکھتا ہے کہ قیامت والے دن کچھ چہرے کالے ہو جائیں گے اور کچھ چہرے سفید ہوں گے۔ آیا کہ وہ کالے چہرے کن لوگوں کے ہوں گے اور سفید چہرے کن لوگوں کے ہوں گے؟ تو یہ اپنے گھر کی نہیں، یہ ان کے گھر کی کتاب ہے۔ اس کے اندر اس نے لکھا کہ قیامت والے دن چہرے کچھ لوگوں کے سیاہ ہوں گے، کچھ لوگوں کے سفید ہوں گے۔ اب کالے چہرے کس کے ہوں گے اور سفید کس کے ہوں گے؟ فرمائے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یعنی یوم القیامت حین تبیض وجوہ اہل السنت والجماعت وتسود وجوہ اہل البدعۃ والفرقہ۔ آقا نے فرمایا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے قیامت والے دن کچھ چہرے کالے ہوں گے، کچھ چہرے سفید ہوں گے۔ فرمایا بدعتیوں کے، گمراہوں کے اور نایاز سے ہٹنے والوں کے چہرے اس دن کالے ہو جائیں گے، لیکن میں گواہی دے کے جاتا ہوں، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے قیامت والے دن اہل سنت و جماعت کے ماننے والوں کے چہرے اس وقت بھی سفید ہوں گے، ان کے چہرے اس وقت بھی سفید ہوں گے۔ لیکن یہ لوگ بھی اپنے آپ کو سنی کہلواتے ہیں۔ اب پہچان کیسے ہوگی کہ یہ سنی سچا ہے یا یہ سنی سچا ہے، یہ مسلک والا حق والا ہے یا یہ حق والا ہے؟ ذرا ان کی علامت بھی دیکھیے کہ آیا مسلک اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی ان لوگوں کے اندر کون سی علامات ایسی، وہ نشانات اور ان کے اندر وہ کون سا شعار ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں حق والا مانے، اور ان لوگوں کے اندر کون سی وہ باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں حق والا مانے؟ آیا ہم حق پر ہیں یا یہ حق پر ہیں؟ کیوں ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں؟ آؤ میں اپنی بات نہیں کرتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بات آپ کو سناتا ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ اہل سنت و جماعت کوئی ایرا نہ چھو گیا ہے، فرمایا ہر اہل سنت و جماعت کا دعویٰ کرنے والا اس کو سچا نہ سمجھنا، ہر سنی کا ہونے کا دعویٰ جو کرے اس کو کبھی حق والا نہ سمجھنا۔ حق والا کون ہے؟ میرے مصطفیٰ کے نواسے، میرے مصطفیٰ کے پوترے امام زین العابدین، ان کا قول سنیے آئیے، وہ فرماتے ہیں حق والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا حق والا اور اہل سنت و جماعت صحیح معنوں میں کون سا ہے؟ فرمایا میں تمہیں ان کی پہچان بتا دیتا ہوں، میں ان کا تمہیں ایک خاص وہ نشان بتا دیتا ہوں، ان کو پرکھ لینا، ان کو ذرا جانچ لینا کہ آیا یہ اس راستے پر ہے یا نہیں۔ ویسے تو سنی اپنے آپ کو یہ بھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں اہل سنت و جماعت ہوں، اور میں کہتا ہوں میں اہل سنت و جماعت ہوں، میں کہتا ہوں میرا چہرہ، میرے ماننے والوں کا چہرہ قیامت کو سفید ہوگا، یہ کہتے ہیں میرے ماننے والوں کا ہوگا۔ امام زین العابدین سے پوچھتے ہیں کہ آیا صحیح معنوں میں سنی کون ہے؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں ہر ایرا کو سنی نہیں ماننا، سنی کون ہے؟ فرمایا میں بتا دیتا ہوں، فرمایا قالا علامت اہل سنت کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے امام نے کہا 14 صدیاں گزر جائیں، الغرض قیامت تک سنی وہ ہوگا جو مصطفیٰ پہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا ہوگا۔ ہر ایک کو سنی نہ ماننا، جو اذان سے پہلے کہے درود نہ پڑھ لینا، میرے پیٹ میں درد ہو جائے گا، بعد میں نہ پڑھ لینا، مجھے تکلیف ہو جائے گی، اسے حق والا نہ سمجھنا۔ حق والا کون ہے؟ فرمایا صحیح معنوں میں سنی وہ ہے جو رسول اللہ پہ ہر دم مچل کے درود و سلام پڑھنے والا ہو۔ اب ہم سنی ہیں، پتا چلا سنی وہ ہوتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا ہو۔ اب اس کے بعد میں اصل اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ ہمارا یہاں پہ آنے کا مقصد یہ ہے، میرا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے نزدیک دیوبندی نجدی وہابی لوگ، ہم ان کو کافر سمجھتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ ان کی کفریہ عبارات کی وجہ سے، ان کے کفریہ جملوں کی وجہ سے، ان کے کفریہ کلمات کی وجہ سے جو ان کے اکابر نے اپنی کتابوں کے اندر لکھے ہیں، اور وہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ ذرا اس سے پہلے یہ سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، ان پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، اس کے رسول کی بھی لعنت ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے اللہ کریم نے عذاب مہین
دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. کیسے؟ کس وجہ سے؟ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں. اب قرآن کا دوسرا مقام اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو تم رائنا نہ کہنا. اللہ کیوں؟ فرمایا مقصد مطلب یہ ہے یہاں پہ تمہیں روکنے کا کہ میرے رسول کے صحابہ جس وقت آپ کا کلام فرماتے ہیں نا، صحابہ سنتے جب کوئی بات ان کو سمجھ نہ آتی تو صحابہ کہتے رائنا یا رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجیے، یعنی اس بات کو ریپیٹ کیجیے، دوبارہ اس کو دہرائیے، ہماری سمجھ میں آ جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ نے کیا کہا ہے. تو آقا کے غلام یوں کہتے، اور جو منکر اور منافق ہوتے انہوں نے کہا رائینا، اے ہمارے چرواہے، اے ہمارے چرواہے. جب یہ جملہ بولا اللہ نے فرمایا اگرچہ تم یوں نہیں کہتے، یہ منکر لوگ اس طرح کہتے ہیں، لیکن آج کے بعد اس کے بعد تم نے رائنا کہنا ہی نہیں ہے. کیوں؟ فرمایا رائنا کہا تو یاد رکھنا وللکافرین عذاب الیم، کافروں کے لیے میں نے عذاب تیار کر رکھا ہے. فرمایا رائنا نہ کہنا. اس کے دو معنی بنتے ہیں. تم تو یوں کہتے ہو کہ ہماری رعایت کرو، لیکن یہ بے ایمان لوگ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا یہ میرے نبی کو اپنا چرواہا کہتے ہیں، یہ میرے رسول کو اپنا چرواہا کہتے ہیں. اور میرا نبی چرواہا نہیں، میرا رسول تو وہ ہے جس کے تلووں کے تلے جبریل بھی پر بچھاتا ہے، جس کے تلووں کے نیچے جبریل بھی اپنے پروں کو لا کے رکھتا ہے. فرمایا میرے رسول کو تم آج کے بعد رائنا بھی نہ کہنا، آج کے بعد تم نے کہنا ہے انظرنا، اللہ کے نبی ہمارے اوپر نظر کرم کیجیے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان لوگوں کی یہ باتیں، ان لوگوں کے کفریہ کلمات اور ان لوگوں کی کفریہ وہ کیا بکواسات ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم ان کو کافر کہتے ہیں، اور جن کی وجہ سے ہم نے ان کو کہا کہ یہ لوگ اسلام سے پھرنے والے ٹیم ہے، اور یہ کبھی اسلام کے وارث اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پہ چلنے والے نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا یہ میرے پاس صراط مستقیم ہے. شاہ اسماعیل دہلوی ان کا بہت بڑا ملا اور مولوی اس کو یہ اپنا امام مانتے ہیں، اور اسماعیل دہلوی کو آج بھی اپنا شہید اعظم کہتے ہیں. اس اسماعیل دہلوی کی کتاب صراط مستقیم، اس کے اندر اس کا صفحہ نمبر 97 اس پہ اس بندے نے جو وسوسے آتے ہیں نماز کے اندر، ان وسوسوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ زنا کے وسوسے، ذرا اس عبارت پہ غور کرنا، زنا کے وسوسے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے، اور شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، ان کی جانب اپنی ہمت، اپنے خیال کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے. مولانا صاحب آپ نے اپنی تدبیر ختم کر لی. میں ابھی بات کر رہا ہوں، آپ کو ٹائم دیتے ہیں، سنیے، آپ کو ٹائم دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ اس عبارت کے اندر انہوں نے کیا کہا کہ نبی کا خیال نماز کے اندر، نبی کا تصور نماز کے اندر، نبی کی طرف اپنے خیال کو لے جانا نماز کے اندر، یہ بیوی کے ساتھ بندہ جو ازدواجی تعلقات قائم کرتا ہے اور بیل اور گدھے اس کا خیال نماز میں آ جائے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن معاذ اللہ ان کے نزدیک نماز میں نبی کا خیال آ جائے وہ نماز فاسد ہو جاتی ہے. اور بیل اور گدھے کے خیال سے نبی کا خیال برا ہے. صرف برابر نہیں، نبی کا خیال بیل اور گدھے کے خیال سے برا ہے نماز کے اندر. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مولوی نے لکھا ہے کہ نماز کے اندر بیل کا خیال آ جائے تو کچھ نہیں ہوتا، گدھے کا خیال آ جائے تو کچھ نہیں ہوتا، بیوی کی مجامعت کا خیال آ جائے تو کچھ نہیں ہوتا، زنا کا خیال آ جائے تو کچھ نہیں ہوتا، نبی کا خیال آ جائے تو نماز خراب ہو جاتی ہے، اور نبی کا خیال بیل اور گدھے کے خیال سے برا ہے. آیا کوئی مسلمان مومن یہ کہہ سکتا ہے؟ مومن کا تو یہ عقیدہ ہے کہ میری نماز اس وقت تک کامل ہوتی نہیں ہے جب تک مدینے والے کے خیال میں ٹوٹ کے میں نماز نہ ادا کروں. میں یہ پوچھوں گا ان سے، آیا یہ اس کو یہ عبارت جو انہوں نے لکھی ہے یہ کفریہ ہے کہ نہیں؟ اس عبارت کے اندر کفر ہے کہ نہیں؟ صرف اتنا بتائیں کہ ایسی عبارت کہنے والا بندہ کیا وہ اب تک مسلمان ہے کہ دائرہ اسلام سے خارج ہے؟ اتنا باتیں کر کے اپنا مسئلہ
یہ کہنے کافر ہے کہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے جس نے نبی کے خیال کو گدھے کے خیال سے برا کہا دے، یہ دائرہ اسلام کے خارج ہے، یہ یہاں پہ کہہ کے چلے جائیں ہمارا جھگڑا ہی نہیں ہے، ہم ان لوگوں کی جوتی اٹھا کے اپنے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم تو رسول کے غلاموں کے خاطر ہیں، لیکن رسول سے دشمنی اور رسول کا بغض رکھنے والوں کے لیے ہم ننگی چھری لے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس واسطے مجھے یہ کسی ایک کتاب سے، قرآن حدیث اور 14 صدیاں تواتر سے لے کے آج تک کسی ایک کتاب سے دکھا دیں کہ کسی صحابی نے نبی کے خیال کو گدھے کے خیال سے برا کہا ہو۔ کوئی ایک روایت مجھے پڑھ کے سنا دے، پھر اس کے بعد میں بات کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اس عبارت کے اندر کفر ہے کہ نہیں، یہ عبارت گستاخانہ ہے کہ نہیں۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم یہاں ان کا دعویٰ ہے کہ یہاں پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ان کی کفریہ غارات ہیں، تو ہم نے یہ دعوے میں جواب دعویٰ لکھا ہے کہ ہم اس کے پر اس کا جواب دیں گے قرآن سنت سے۔ تو جو انہوں نے عبارات پیش کی ہے، مولانا صاحب سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے یہ ہم پر الزام لگایا ہے، یہ کس لحاظ سے ہم پر لگایا ہے کہ یہ اس عبارت کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے مراد جو اس کا ظاہری معنی ہے یہ مراد لیا جائے، بلکہ یہ نہیں جو نماز کا تعلق ہے یہ نماز میں ہے، تو نماز جب رب تعالیٰ کے لیے ہے یہاں، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ صراط المعراج المومنین کا جو معنی یہ کہاں جائے گا؟ جب معراج کا مطلب کیا ہے؟ نماز میں جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ جو جب کلام کرتا ہے تو اس وقت بندہ جو ہے رب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ میرے جناب محترم مولانا صاحب یہ بتائے پہلے کہ یہ جب رسول اللہ کا جب آئے گا اس میں بیچ میں، تو کیا یہ کلام جو ہے جب مصطفیٰ سے کر رہا ہوگا تو اللہ رب العالمین سے طلب ٹوٹ جائے گا؟ تو کیا اس عبارت کا یہ مطلب کہ آپ مصطفیٰ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں صراط المعراج المومنین کا، تو یہ مقصد ہی فوت ہو جائے گا؟ ہمیں یہ بات واضح کر کے بتائیں کہ مولانا صاحب پھر اس کا آپ کیا مطلب لیں گے؟ بڑی آپ اور اس کے بعد یہ حدیث میں آتا ہے، سیاست متفقہ علیہ حدیث ہے، اور فرمایا حضرت جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا کہ احسان کے بارے میں ہمیں بتاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس طرح عبادت کر کہ تو اللہ رب العالمین کو دیکھ رہا ہے، اگر ایسا نہیں کر سکتا تو تو اس طرح سے نماز پڑھ کہ تو رب کو خود دیکھ رہا ہے، رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ مولانا صاحب تو اس عبارت سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو نماز ہے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی، صرف وہاں کوئی وہمات اور گمان نہیں آنے چاہیے، اور رسول اللہ کی محبت کو ہم بھی مانتے ہیں اور اس کا اقرار کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے عشق میں گم ہو جائے، ورنہ یہ عشق مصطفیٰ تو یہ ایمان جو بندہ اس وقت کامل ہی نہیں ہوتا۔ مولانا یہ اس عبارت کا مطلب نہیں جو آپ نے لے لیا ہے ظاہراً، مگر یہ مراد اس میں آپ کو یہ بتانا پڑے گا اس سے مراد تو مولانا صاحب یہ جو بریلوی صاحب لے رہے ہو، یہ آپ کے اعلیٰ حضرت امام مجید بریلوی احمد خان جو ہمارے پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، یہ ایسے بات نہیں چلے گی مولانا۔ اس سے بات کہ یہ تعبد اللہ کا انا کا کہ ہم اس طرح عبادت کرو کہ اللہ رب العالمین کو تم دیکھ رہے ہو۔ اچھا، مسئلہ یہ کہ بات یہ اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، اس کے اندر کیا یہ ہے کہ تم نبی کے خیال کو نکالو؟ اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ تم نبی کے خیال کو نماز سے نکالو؟
اس میں تو ہے نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے، لیکن یہ تو نہیں کہا گیا کہ تم نبی کا خیال نماز میں آئے تو تمہاری معراج خراب ہو جائے گی، یہ تو نہیں کہا گیا۔ اگر یہ ہے حدیث کے اندر تجھے دکھا دے، بات ختم۔ اور اس کے بعد ان تعبد اللہ کانک تراہ، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کی نماز عبادت یوں کرو گویا تم رب کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو، اگر یوں نہیں تو پھر یوں سمجھو کہ انک تراہ، وہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اب کیا ہے اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال کو نکالنے کی بات تو نہیں ہو رہی۔ آؤ ذرا یہ صحیح بخاری ہے میرے سامنے، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ساری عبارت کا، اچھا ساری عبارت کا یہ مطلب نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کیا؟ اس کا کیا مطلب آپ لیتے ہیں؟ ادھر سے آپ کہتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں ہے، مطلب کوئی اور ہے، آپ ان کی طرف سے ڈیفینس کر رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں اس عبارت کا، تو پھر آپ بتائیں کہ اس کے اندر انہوں نے کیا معنی اس کا لیا ہے، اس کا وہ معنی کیا لینا چاہتے ہیں؟ کیا یہاں پہ نبی کے خیال کو گدھے اور بھیڑ کے خیال سے برا نہیں کہا گیا؟ حالانکہ صحیح بخاری یہ میری نہیں لکھی ہوئی، یہ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 12 کتاب اللہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی کتاب کے بعد قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب بخاری ہے، اس کے اندر یہ صفحہ نمبر 162 میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ نماز کے اندر نبی کا خیال آئے وہ گدھے اور بھیڑ کے خیال سے معاذ اللہ برا ہے۔ میں صدیق اکبر کا عقیدہ پیش کرتا ہوں، سبحان اللہ، میں صدیق اکبر کا عقیدہ پیش کرتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے مصطفیٰ کے یار غار ہیں، مصطفیٰ کے سسر ہیں، آقا کے ساتھ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے ابو بکر کا عقیدہ پیش کرتا ہوں جو بچپن سے مصطفیٰ کے ساتھ سفر و خطر میں رہنے والا ابو بکر ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ میرے سامنے صفحہ نمبر 162 صحیح بخاری ہے، میں اس کے اندر سے پیش کرتا ہوں کہ رسول کے صحابہ نے نبی کے خیال کو برا نہیں کہا، وہ تو نبی کے خیال کو اپنے لیے خوش نصیبی سمجھا کرتے تھے۔ یہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں صحیح بخاری کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر اس کا 162 اس کے اوپر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حدثنا قتیبہ، تو مولانا صاحب عبارت ذرا توجہ سے سننا، پھر بعد میں یہ نہ ہو کہ آپ کو بخار چل جائے۔ حدثنا قتیبہ قال حدثنا عبد العزیز عن ابی حازم عن سہل بن سعد قال برا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بنی عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء فخرج يصلح بينهم في اناس من اصحابه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة فجاء بلال الى ابي بكر رضي الله تعالى عنه فقال يا ابا بكر ان رسول الله قد حبس وقد حانت الصلاة فهل لك ان تؤم الناس؟ قال نعم ان شئتم فقام بلال الصلاة وتقدم ابو بکر۔ ہوا یوں، میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں ایک مرتبہ آقا کریم قبیلہ بنی عمرو بن عوف کو بھی صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، ان کو آپس میں ملانے کے لیے صلح کرانے کے لیے جب وہاں گئے تو آقا کی تاخیر ہو گئی واپس آنے میں، آقا لیٹ ہو گئے، ادھر نماز کا ٹائم ہو گیا، ادھر نماز کا وقت ہو گیا، سیدنا صدیق اکبر کے پاس بلال رشید گئے، ایک بکر آقا لیٹ ہو گئے ہیں، آپ نماز پڑھا دیں گے کہ آقا کی عدم موجودگی میں؟ آپ نماز صحابہ کو پڑھا دیں گے آقا کی عدم موجودگی میں؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا میں پڑھا دیتا ہوں، آپ اقامت کریے۔ سیدنا بلال حبشی نے اقامت کری، صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے ہوئے، صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے ہوئے نماز پڑھانے لگے، صحابہ صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیا پیارا ماحول ہے، کیا نور والا ماحول ہے، آسمان والے فرشتے بھی تک رہے ہیں کہ محمد کی خیرات لینے والے کس طرح مست ہو کے آقا کی تابع ہو کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ جب عبادت کر رہے تھے ادھر سے میرے مصطفیٰ کریم آ گئے، آقا جب آئے نا میرے مصطفیٰ، صحابہ نے اس طرح تصویر کی، صحابہ نے اس کے صدیق اکبر کو پتا چل جائے آقا تشریف لے آئے ہیں تاکہ صدیق اکبر پیچھے ہٹے، آقا مصلی پہ چلے جائیں۔ آپ جب اس طرح یوں کیا صحابہ نے یوں کیا تو صدیق اکبر کو محسوس نہ ہوا۔ فلما اکثر الناس، جب صحابہ نے کثرت سے کیا نا صدیق اکبر پیچھے ہٹے، آقا کا پتا چلا کہ آقا آ گئے ہیں۔ مصطفیٰ کریم نے کہا کن صدیق اپنی جگہ پہ ٹھہرو، نہ پیچھے آؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ صدیق نے کہا نہیں آقا میں کیسے کھڑا ہوں؟ صدیق پیچھے آ گئے، نماز ختم ہوئی، میرے آقا صحابہ کی جانب متوجہ ہوئے، فرمایا صدیق ما منعک ان تصلی حین اشرت الیک، اوے صدیق میں نے تجھے کہا نہیں تھا نماز پڑھا تو آگے کھڑا ہو کے، پھر پیچھے کیوں آیا تھا؟ تو آگے رہ جاتا، میں نے تجھے حکم دے دیا تھا۔ عرض کیا او اللہ کے رسول ما ینبغی
ابن ابی قحافہ ان یکون بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے یار، اللہ کے نبی ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال؟ نبیوں کا امام پیچھے کھڑا ہو اور ابو بکر آگے کھڑا ہو جائے۔ میری نماز اس طرح نہیں ہوتی، میں نبی کو آگے کھڑا کر کے نبی کی تعظیم کر کے نماز ادا کروں تب میری نماز کامل ہوا کرتی ہے۔ صدیق اکبر نے کو آگے کر دیا، وہ آگے ہو کے نماز ادا کی۔ اب یہاں پہ خیال آیا یا نہ آیا؟ اور تعظیم کی یا نہ کی؟ سارے صحابہ نے تعظیم کی، کوئی نماز نہیں ختم ہوئی۔ مولانا صاحب، اس عبارت سے مطلب آپ نے کہا کہ یہ واضح کر دیں کہ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کے ذہن میں رسول اللہ کا خیال آتا ہے تو اس وقت جو انسان کا دل ہے وہ انسان کی محبت عشق جو ہے میں مصطفیٰ کے لیے جو گم ہو جاتا ہے، تو مولانا جب رسول اللہ کا خیال آئے گا تو خود بخود، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب جو رابطہ اللہ سے تھا وہ رابطہ ٹوٹ جائے گا، اور مولانا گدے اور فرش کا آپ کہتے ہیں یہ خیال ہے کہ نہیں ٹوٹتا، عام چیز ہے۔ میں مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ عام بندہ کے مل جاتا ہے، سلام لیتا ہے، بیٹھ گیا، تو رابطہ تو نہ ٹوٹا گفتگو کا ہم سے، اس طرح آن کے بیٹھ جاتا ہے، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اس کا رابطہ نہ ٹوٹا۔ اسی طرح مصطفیٰ کا جو رابطہ ہے وہ اگر آ جائے، وہ عشق یہ کہتا ہے اب مصطفیٰ سے اب تم گفتگو کرتے رہو تو رب کا رابطہ ٹوٹ جائے گا۔ مولانا کیسے آپ ثابت کر رہے ہیں؟ معراج المومنین کا یہی مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین سے رابطہ نہ ٹوٹے اور مصطفیٰ سے نہ جڑے۔ مولانا گدے اور فرش کا جب بھی خیال آئے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ رب تعالیٰ سے اس کا رابطہ ٹوٹ جائے اور مصطفیٰ کی آنے سے کی تسلیم ہوتی ہے، تو یہاں سے مراد جو ہے اخارت ہے۔ جب بندہ مصطفیٰ کے آ جائے گا تو اللہ رب العالمین کی جو تسلیم ہے وہ کم ہو جائے گی، مصطفیٰ کی زیادہ ہو جائے گی۔ اس کا پہلے جواب دے، آگے پھر جانا۔ جواب آپ، اچھا جواب اس عبارت کا اب میں نے آپ کے سامنے صراحتاً پیش کر دی۔ عبارت یہ ہے جس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، میں پھر پڑھ دیتا ہوں اگر آپ کو اعتراض ہے۔ صفحہ نمبر 97 یہ میرے سامنے موجود ہے۔ مولانا صاحب اپنے گھر میں بیٹھ کے باتیں کرنا تو بڑی آسان ہوتی ہیں، لیکن میدان میں آ کے وہاں بات کرنا معنی رکھتی ہے۔ آپ کے لوگ چیلنج تو بڑے بڑے کرتے ہیں، آپ نے کہا میں سپاہ صحابہ کا پتہ نہیں فلاں کون سی جگہ کا امیر بن کے آیا ہوں۔ آپ کیا امیر ہیں؟ کھے امیر ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں اس عبارت کا معنی کیا ہے۔ اس عبارت کے اندر لکھا ہوا ہے خواہ رسالت معاف کا ہی کیوں نہ خیال ہو، اپنی ہمت کو، اپنے خیال کو ان کی طرف لگا دینا، اپنے بیل اور گدے کی صورت میں مستغرق ڈوب جانے سے معاذ اللہ نبی کا خیال برا ہے۔ یہ صراحتاً الفاظ موجود ہیں کہ نبی کا خیال نماز میں گدے کی صورت سے برا ہے، گدے کے خیال سے برا ہے۔ اور جس نبی نے ہمیں نماز سکھائی ہے، جس نبی نے نماز اللہ سے لے کے آ کے ہمیں عطا فرمائی ہے، جس نبی نے ہمیں نماز کا طریقہ بتایا ہے، ہم کہیں اس نبی کا خیال نکال دو۔ میں یہ پوچھتا ہوں کیا جب آپ کہتے ہیں اللہ اکبر تکبیر ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ ہاتھ اٹھانے والا طریقہ آپ کو اللہ نے دکھایا ہے؟ مولانا صاحب توجہ، یہ اللہ نے دکھایا ہے؟ یہ کس نے دکھایا ہے؟ اللہ نے تو کہا کہ نماز پڑھو، طریقہ نہیں بتایا۔ طریقہ فرمایا نماز پڑھو، لیکن قیامت تک نماز پڑھنا اس طرح جس طرح میرا یار تمہیں نماز پڑھ کے دکھائے گا، اس طرح۔ اب کیا ہوا؟ حکیم اس طرح نماز قائم کرو، ہاتھ اٹھائے۔ کیا نبی کا خیال آتا یہ نہیں آتا کہ نبی نے ہاتھ اٹھائے تھے نا؟ نبی نے ہاتھ اٹھا کے طریقہ بتایا تھا، یہ ہاتھ اٹھے، ادھر ہاتھ باندھے، کس نے باندھے تھے؟ نبی نے باندھے تھے۔ رکوع کیا، کس نے کیا تھا؟ نبی نے کیا تھا۔ یہ سارا خیال آیا یا نہ آیا؟ پھر اس کے بعد صحیح بخاری کی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، صدیق اکبر مصلی سے پیچھے آئے، کیا ارادہ تھا دل میں ان کی کیا خیال تھا کہ آقا کی تعظیم ہو جائے، رسول آگے چلا جائے، میں پیچھے آ جاؤں تاکہ نبی سے آگے نہ کھڑا ہو جاؤں کہیں اور میں بے ادبی نہ کر بیٹھوں، نبی سے پیچھے آ جاؤں۔ ابو بکر کا عقیدہ تھا کہ نماز ہو رہی ہو، تعظیم مصطفی نہ ہو، بندہ جہنمی بن جاتا ہے، اور اگر نماز ہو رہی ہو، اللہ کی عبادت بھی جاری ہو،
نبی کی تعظیم آ جائے تو وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ قائم کرتی ہے، وہ نماز قابل قبول ہو جاتی ہے۔ اب اس عبارت کے اندر یہ موجود ہے، آپ دیکھ لیں ابھی تک وہ اس بات کے یعنی تسلیم نہیں کر رہے کہ یہ عبارت کفری ہے، وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر کفر ہے ہی نہیں، اس کے اندر کفر ہے ہی نہیں، اس عبارت کا معنی وہ نہیں جو آپ لیتے ہیں۔ معنی کیا ہے؟ پھر وہ معنی سمجھاؤ نے کیا معنی ہے اس عبارت کا؟ اس عبارت کے اندر خیال میں لکھا ہوا ہے نبی کا خیال معذاللہ کدے کے خیال سے برا ہے۔ وہ بے غیرت قسم کے انگریز لوگ جنہوں نے نبی کے حق شائع کیے، ہم نے ان کے خلاف جلوس نکالے۔ تمہیں نہیں پتا یہ لوگ یہاں بیٹھے تمہارے پاکستان میں، اور ان لوگوں کو ضرورت کیسے ہوئی؟ ان کو پتا تھا کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ فرمایا کہ یہ موت سے نہیں ڈرتا، یہ مومن اس کے بدن سے عشق مصطفیٰ نکال دو، اس کے بعد وہ ذل ہو جائے گا۔ ان لوگوں نے کتابوں میں لکھ دیا، انہوں نے پڑھ کے وہ بھی بے ادبی کرنے لگ گئے۔ سب سے بڑے گستاخ، بے ادب اور سب سے بڑا دنیا کا فرار، اس کا نام مسلک دیوبند اور وہابی اور نجدی تھے۔ مولانا صاحب یہ تو ان کی کتاب ہی نہیں ہے جو آپ جس سے بات پیش کر رہے ہیں، یہ تو ان کے ملفوظات ہیں۔ سید احمد شیخ صاحب کے لیے ملفوظات ہیں، ان کی کتاب ہی نہیں۔ یہ آپ نے کہاں سے لے آئے ہیں؟ بولیے عبارت کا جواب ہے، اس عبارت کا جواب اس بات کا پہلے یہ جواب ہے مولانا، یہ پہلے یہ کتاب ہے نہیں، یہ بات آپ نے کہا نہیں، ابھی تک آپ ان کا دفاع کرتے رہے۔ 2 تقریریں پہلے آپ نے کی، اس کے اندر آپ کہتے ہیں یہ عبارت اس طرح کی ہے ہی نہیں، آپ نے مانی کیوں نہیں ہے؟ لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ کفر ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ آگے پانی میں چھری ہے، آگے پانی کے اندر چھری سامنے نظر آ رہی ہے، اب آپ کو گڑبڑ ہونے لگ گئی ہے۔ یہ گڑبڑ نہ ہو، آپ پہلے کہیں کہ یہ عبارت کفریہ ہے، پھر میں اچھا ٹھیک ہے بات ختم کرتے۔ میں اگر دکھا دوں آپ کے کسی عبادت کی کتاب سے کہ یہ کتاب اسماعیل دہلوی کی ہے، تو آپ اس کو کہیں، آپ اس کو کفر کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ اگر میں نکال کے دکھا دوں آپ کے کسی بڑے کی کتاب سے، آپ کے ماننے والے تمام آج بھی اس کو اپنا قابل میں سے مانتے ہیں، اپنے بڑوں میں سے تسلیم کرتے ہیں، میں اس کی کتاب سے نکال کے دکھا دوں آپ اس کو کہیں گے یہ کفر ہے؟ میں اس کی کتاب سے نکال کے دکھا دوں کہ یہ عبارت اسماعیل دہلوی کی ہے، کسی اور کی نہیں، یہی تو چکر ہے یار، تمہیں سمجھ نہیں آتا۔ ان لوگوں کے پاس جاؤ نا، یہ فراڈ کر کے لوگوں کو چکر دے کے وہ جی یہاں پر ہے نہیں، یہ مانا یہ مانا یہ مانا، یہی فلسفے جھاڑ جھاڑ کے اس عام عوام کو انہوں نے گمراہ کر دیا، سادہ عوام کو، اور رائے راست سے ہٹا دیا۔ مولانا صاحب ظاہری بات اگر آپ مراد لیتے ہیں تو اس سے مراد تو ظاہر پتہ چلتا ہے کہ کفر ہے، لیکن مانا یہ نہیں، اس سے مراد پہلے ظاہری مانا نہیں مراد لیا جاتا، اس سے مراد رسول اللہ کی تعظیم جو ہے بڑھ جاتی ہے اور اللہ کی تعظیم کم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر یہ جو آپ مانا مراد لے رہے ہیں کہ اس سے رسول اللہ کی گستاخی ہونے، اگر چھوٹی سی بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کی جائے تو ہم اس کو کفر مانتے ہیں۔ بولے آپ اور آپ ہاں پر بہت لگائے جا رہے ہیں، لیکن آپ نے گھر کی طرف ذرا دیکھیں کہ کیا آپ کے گھر والوں نے کیا لکھا ہے۔ مولانا آپ کی یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی نماز میں شب ان کی جو بیویاں جو ہیں ان کو بلایا جاتا ہے اور ان کو پیش کی جاتی ہیں، اور وہ جو ہے انہیں ان کے ساتھ شب باشی بھی کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ مباشرت بھی کرتے ہیں۔ یہ اس کا مطلب کیا بتائیں گے؟ اس کے بارے میں آپ کیا فتوے لگائیں گے؟ یہ ہمیں بتائیں اس کی کیا مراد ہے؟ آپ نے تو یہ لکھ دیا، یہ بھی تو ظاہر مانا یہ دیا جا رہا ہے کہ شب باشی کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تو آپ کیا مانا رہتے ہیں؟ مباشرت مراد ہے۔ یہاں مباشرت کہاں پہ؟ قبر کے اندر کون کر رہا ہے؟ عبارت پڑھے، پوری عبارت پڑھے، اوپر سے لے کے جلے کو لکھا ہوا ہے پوری بات پڑھے۔ نبی علیہ السلام کی قبر مطہرہ میں ازواج محترم پیش کی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ وہ شب باشی کرتے ہیں۔ مولانا شب باشی یہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہے؟ یہ بتائیں اس کا کیا مطلب ہے کہ قبر کے اندر معذرت ایسا کرنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر رہے ہیں، کیا مطلب اس کا؟ یہ ہمیں بتائیں، پھر آگے چلیں گے، اس کا جواب دو۔ یہ آپ کی کتاب دیکھ لو، صفحہ نمبر 3
310 पर लिखा है, ये देखो। अच्छा, वो बात तो बात की है, इतना तो आपके सामने जाहिर हो गया। 2 तकरीरें हजरत साहब ने बड़े धड़ल्ले से करे की, मौलवी साहब ये छोटी मस्जिद का मेंबर नहीं, कभी दाएं मोड़ लो, कभी बाएं मोड़ लो, कभी पीछे कर लो, कभी आगे कर लो। ये यहाँ पे सुन्नी पुत्र के सामने आप बातें कर रहे हैं आके बैठ के। आपको समझ आनी चाहिए कि ये कोई एरा गैरा आपके सामने नहीं है। हम अल्लाह के करम से अपने मसलक के अदना वर्कर हैं। और मैं आपसे 2 तकरीरों के अंदर इन्होंने कहा है, ये नहीं कहा कि इज़राइल कुफर है, कहा है ये नहीं कहा कि इज़राइल कुफर है, कहा है इन्होंने अभी ये ज़ाहिरी नहीं, अभी ये बातनी नहीं मोर लगाएंगे, ये काफिर है। अभी ये बातनी मोर भी लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो इंशाअल्लाह फिर लगा के छोड़ेंगे, नहीं लगाएंगे तो फिर हम फिर लगवाएंगे। उससे पहले जरा इतना सुनो, उन्होंने कहा ज़ाहिरी कुफर है। हाय हाय, आपने तो उसे ज़ाहिरी कुफर कह दिया, तो कुफर करने वाले को क्या कहते हैं? जो कुफर करे उसको क्या कहते हैं? कुफर करने वाले को क्या कहते हैं? काफिर। मौलवी साहब ने ज़ाहिरी तौर पे मान लिया कि हमारा मौलवी ज़ाहिरी तौर पे कुफर करता था, पर अंदर अंदर से कुछ और करता था। आओ मौलवी जी, आपने तो ज़ाहिरी कुफर कह दिया, लेकिन जिसने उसको शहीद लिखा है वो किधर जाएगा? जिसने उसको शहीद आज़म लिखा है उसका क्या होगा? उसकी भी खैर बनाओ। ये मेरे पास आपके मसलक के सरफराज ककरदी गुजरावाले का, इनका मौलवी गुजरावाला का, उसका बेटा अब्दुल हक खान बशीर नक्शबंदी, ये उसका रिसाला हफ्ता जंतरी, ये मेरे सामने मौजूद है। इसका सफा नंबर 69, इस पे वो मता लिखता है, हजरत शाह मोहम्मद इस्माइल शहीद देलवी, इस्माइल शहीद देलवी। इसके अंदर फिर वो दूसरे दो मरफूजात है, अशरफ अली थानवी, उसके अंदर भी उसने लिखा कि इस्माइल देलवी शहीद है, फतावा नशीरिया, ये मेरे सामने मौजूद है। मौलाना साहब, आपने तो कह दिया कि मौलवी इस्माइल देलवी का ज़ाहिरी कुफर है, लेकिन ये देखें सफा नंबर इसका 218 है, ये फतावा रशीदिया है। इसके अंदर तुम्हारा मौलवी रशीद अहमद गंगोई लिखता है, वो कहता है इस्माइल देलवी को जो लोग बुरा कहते हैं ना, वो इस्माइल देलवी को बुरा कहने में गलत है। कैसे? कहा कि इस्माइल देलवी बड़ा अच्छा बंदा था। कैसा था? ये देखें, सवाल हुआ शाह इस्माइल शहीद के मुताबिक राय, सवाल, ये सारा सवाल हुआ इस्माइल देलवी के मुताबिक। आगे जवाब देता है मौलवी मोहम्मद इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह आलिम मुत्तकी और बिदअत के उखाड़ने वाले थे। मौलवी तुम्हारा कह रहा है कि ये तो बिदअत का उखाड़ने वाला और मुत्तकी आलिम था, आलिम था मुत्तकी। आप कह रहे ज़ाहिरी कुफर कर लिया, पता चला कुछ काफिर कहते हो, कुछ नहीं कहते। मसला क्या है? मसला तुम्हारी तबीयत की कब्ज का है। अगर सारे मान लो कि ये काफिर है, तो फिर तुम्हारी असल तुम्हें मिलती नहीं है कि तुम आए कहां से हो, फिर मानना पड़ेगा मसले क्या है, सुन्नत सच्चा है। ये अशरफ अली थानवी के मलफूजात, इसके अंदर भी उसने लिखा कि ये बंदा शहीद है, और इसके अंदर मौलाना इस्माइल शहीद का खुलूस तारीख में लिखी, इस्माइल शहीद की, ये इसके अंदर लिखा है। और मेरे सामने आप मेरे इमाम अहले सुन्नत परवाना शमअ रिसालत आला हज़रत इमाम अहमद रिज़ा खान फाज़िल मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप उनकी बात पेश करते हैं कि उन्होंने कहा कि कब्र के अंदर अंबिया किराम पे उनकी अज़वाज पेश होती हैं, वो उनके साथ शबबाशी करते हैं। तो शबबाशी का माना आपने कहाँ पे लिया? इस्तिवादी ताल्लुकात कायम करते हैं, मुबाशरत करते हैं। मौलवी साहब, ये मेरे पास तबलीगी निसाब है, इसके अंदर तुम्हारे मौलवी ने लिखा कि इसके अंदर सफा नंबर इसका 822 उसमें लिखा कि शाबबाशी इस्माइल देलवी के दौर में भी हुआ करती थी मस्जिदों में। अगर यहाँ पे शाबबाशी का माना आपने ये लिया, तो मस्जिदों में शाबबाशी करने का क्या माना? वो तो बाद में जवाब आएगा कि ये इबारत मेरे इमाम की अपनी है या किसी और की है, ये मेरे इमाम ने खुद लिखी है या किसी और की नकल की है, ये बात की बात है। लेकिन पहले आप जरा ये बताएं कि इस मौलवी ने ये सारी चीजें बात की हैं, मैं बाद में जवाब दूंगा, लेकिन पहले आप मेरी बात का जवाब दें। आप खुल के कहें, जिस मौलवी ने नबी के ख्याल को गधे और बैल के ख्याल से बुरा कहा है, वो मौलवी ज़ाहिरी भी काफिर है, बातिनी भी काफिर है। आप पहले इस बात को कहें, माने इस बात को। इस बंदे ने कुफर किया है और इस बंदे ने कुफर लिखा है,
پہلے آپ اس بات کو مانیں گے تب میں آپ کو آگے چلنے دوں گا، ایسے آگے نہیں چلیں گے، ایسے بالکل یہاں سے آگے میں آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ کیوں؟ شرائط کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، پہلے جواب دیں گے آپ تو پھر آگے چلیں گے، ویسے آگے نہیں چل سکتے۔ آپ پہلے اس عبارت کا جواب دیں کہ یہ عبارت کفریہ ہے ہی نہیں، آپ نے ظاہراً مانا کفر ہے لیکن باطنی طور پہ آپ اس کو کافر نہیں مانتے، آپ لکھ کے دیں یا بولیں کہ اس کا باطنی بھی کفر ہے، پھر میں اگلی بات لے کے آتا ہوں۔ بولیے مولانا صاحب، میں نے پہلے کیا اس معنی کا اگر ظاہر مراد لیا جائے، لیکن اس کا معنی ظاہری یہ مراد نہیں جو آپ نے بار بار میں یہی ذکر کر رہا ہوں کہ اس کا مراد رسول اللہ کی جو تزئین ہے وہ بڑھ جاتی ہے نماز جب ٹوٹ جائے گی، رب تعالیٰ سے طلب ہی ٹوٹ گیا، نماز کا مطلب ہی فوت ہو جاتا ہے۔ مولانا جب نماز کا مطلب عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور اگر مصطفیٰ کا اس میں کیا یہاں تو لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی فوت ہو جائے گا، عبادت کا مطلب کہا گیا، معبودیت کا جو مطلب ہے وہ تو فوت ہو گیا، فرض کے آنے سے یہ تو کام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آیا خیال کسی چیز کا چلے گا، مصطفیٰ کا آ کر دل میں گھر کر گیا، یہ کیا مطلب کہ اسی کی گن کرتے رہے نماز میں؟ آپ دو جملوں میں اتنا بتائیں اس عبارت کے اندر اس بندے نے کفر کیا یا نہیں کیا؟ آپ ظاہری تو کہہ دیا، اس بات سے آپ نہیں پھر سکتے، یہ ریکارڈنگ ہو گئی ہے کہ ظاہری کفر ہے، لیکن باطنی طور پہ بتائیں کہ اس بندے نے کفر کیا یا نہیں کیا۔ اللہ کا قرآن یار خود سوچو، ایک لفظ تھا رائنا، صحابہ کہتے تھے ہماری رعایت کرو، ہم پہ نظر کرم کرو۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ نے یہ کہا، کافروں نے کہا رائینا، اے ہمارے چرواہے، یہ ہمارے چرواہے معاذ اللہ، تو اللہ نے کہا اگرچہ لفظ تم ٹھیک کہتے ہو یہ غلط کہتے ہیں، لیکن آج کے بعد یہ غلط لفظ تم نے نہیں بولنا، تم ٹھیک بولتے ہو لیکن تم نے بولنا ہی نہیں، کیونکہ اس سے یہ غلط استعمال اس کا کرتے ہیں، اس کو غلط استعمال کیا جاتا ہے، تم نے یہ لفظ بولنا ہی نہیں۔ تو اگر اللہ کو وہ لفظ برداشت نہیں جس سے دو معنی نکلے، ایک رسول کی عظمت کا، ایک رسول کی توہین کا، وہ لفظ برداشت نہیں، تو جس کے اندر کہا نبی کے خیال گدھے اور بیل کے خیال سے برا ہے، کیا یہ اللہ کو منظور ہے؟ یہ آپ نے ظاہراً کہا ہے، لیکن یہ لکھ کے نہیں یہاں پہ، یہ لکھیں ایک پیج پہ کہ یہ عبارت کفریہ ہے، اس جملے دو الفاظ میں صرف اتنا کہیں یہ عبارت کفریہ ہی نہیں، یا پھر کوئی ایک دلیل قرآن و حدیث سے دے لے کہ جس کے اندر ہو صحابہ نے کہا کہ نماز کے اندر نبی کا خیال آ جائے وہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، وہ نماز ماشاءاللہ بری ہے، ایک دلیل دے دیں یہاں پہ بات ختم۔ یہ جو حدیث آپ پڑھ رہے ہیں ان حدیث کا تو اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، آپ کو پتا ہے آپ کس کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کی جو آپ دلائل پیش کر رہے ہیں ان کا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس طرح کہنے والا نبی کے خیال کو گدھے اور بیل کے خیال سے برا کہنے والا وہ مسلمان ہے کہ نہیں؟ میں نے یہ پوچھا ہی نہیں ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے یا نہیں، میں نے یہ پوچھا ہی نہیں کہ نماز کس طرح پڑھو، مجھے اتنا بتاؤ کہ جو یہ کہے نبی کا خیال گدھے اور بیل کے خیال سے برا ہے، زنا کے وسوسے سے برا ہے، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے کہ نہیں؟ بات کریں۔ ہاں، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور مولانا صاحب یہ بات لیکن پہلے یہ لکھے نا، پہلے پھر بولے یہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے یا نہیں، یہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے یا نہیں؟ پورا نام لکھے نیچے اپنا۔ اچھا آپ بولیں یہ عبارت کفر ہے یا نہیں؟ یہ عبارت کفریہ ہے یا نہیں؟ ایسا کہنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے یا نہیں؟ ایسا کہنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے یا نہیں؟ خارج ادھر لگائیں جی، یہ تحریر ان کی، اس تحریر پہ لگائیں، اس تحریر پہ لگائیں۔
سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کی بہت بڑی شان ہے، اللہ نے اپنے نبی کے گستاخوں کے منہ سے نکلوا دیا کہ ہاں نبی کے خیال کو برا کہنے والا غیر اسلام سے خارج ہے۔ آج تک ان کے مولویوں نے اس بندے کا دفاع کیا تھا، آج تک ان کے مولویوں نے، آج بھی ان کے مدرسے میں چلے جائیں، کہا ہے نا میں دارالعلوم کراچی کا فاضل ہوں، دارالعلوم کراچی کا میں پڑھا ہوا ہوں، 9 سال پڑھا ہے میں نے وہاں پہ۔ ہائے ہائے، دارالعلوم کراچی والوں کی تو آج ماں مر جائے گی۔ اوے ہم جس بندے کو مومن کہتے تھے، جس کو اپنا تایا کہتے تھے، آج اس کو تو کافر لکھ کے دے آیا ہے اور دوسرے دار اسلام سے خارج کرا دے آیا ہے۔ مبارک ہو تمہیں سنیوں، پتا چلا جس کے مسلک میں ایسی باتیں کرنے والے ہوں وہ کبھی سچا نہیں ہو سکتا۔ سچا وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے سچا پیار کرنے والا ہو۔ اب وہ بولیے، آپ کا سوال کیا تھا؟ وہ پڑھے آپ ملفوظ آپ پیارا حضرت، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ آپ کا کیا سوال ہے؟ آپ بولیں، اس کے بعد بے دھڑک بولیں، سوال کریں، آپ اطمینان سے تسلی سے۔ ہم جھگڑے فساد والے لوگ ہیں ہی نہیں، ہم پیار محبت والے لوگ ہیں، لیکن آپ بالکل آرام سے اس بات کو مانیں کہ ہاں یہ باتیں غلط ہیں۔ میں نے بیان کیا ہے اس کے صفحہ نمبر 310 پر یہ بات لکھی ہے کہ جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قبر مبارک کے اندر ان کے جواد معتار پیش کی جاتی ہیں اور ان سے شب واشی کرتے ہیں، اور جن سے مراد وہ شب واشی جو ہے مباشرت ہے، اور اس کا جواب میں نے پہلے ہی مانگا تھا، اب نے دیا نہیں تھا۔ جواب مانگ رہے ہیں۔ اچھا جواب، بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ انبیاء کرام یہ درپیش کرنے والا ہے، یہ مجھے نہیں ہے، کتاب دیں، یہ ملفوظات اعلی حضرت ہے۔ میرا امام، امام اہل سنت و جماعت اعلی حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کوئی میرے امام کا تو یہ عقیدہ ہے سب سے اولا سب سے بالا ہو نبی۔ میرا امام کبھی گستاخی نہیں کر سکتا۔ میرے امام نے تو لوگوں کو نبی کی اولاد کے قدموں تلے بھی ہاتھ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ میرے امام نے تو ادب سکھایا ہے، میرے امام نے تو تعظیم مصطفی کا درس دیا ہے۔ اب بڑا کیا ہے مولانا صاحب نے، اب دیکھیں کتنا بڑا ظلم۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شب باشی فرماتے ہیں۔ اب یہ میرے امام کا لکھا ہوا نہیں، مولانا صاحب اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ اگر کوئی بات یہاں میں کہوں کسی بندے کو جاؤ وہاں جا کے یہ پیغام پہنچاؤ اس بندے کو، تو وہ بندہ اس کو جا کے پیغام پہنچائے، اب وہ پہنچانے والا مجرم نہیں ہوگا، جو بات کرنے والا ہے مجرم وہ ہوگا، جو بات لکھنے والا ہے مجرم وہ ہوگا، جو بات کو اصل پتہ کرنے والا ہے مجرم وہ ہوگا۔ مجرم وہ نہیں ہوتا جو قاصد بن کے جاتا ہے، وہ تو پیغام پہنچاتا ہے۔ میرے امام کی یہ عبارت اپنی ہے ہی نہیں، میرے امام نے اس عبارت کو خود تو لکھا ہی نہیں ہے۔ یہ عبارت اصل میں ہے کس کی؟ یہ وہ ساری انبیاء کرام کی جو قبر کے اندر زندگی ہے، زندہ ہونا ہے، اس کو بیان کرتے ہیں۔ اس کو بیان کرتے کرتے میرے امام نے لکھا، بلکہ سیدی محمد بن عبد الباقی سرکانی فرماتے ہیں، یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی انہوں نے تو لکھا ہی نہیں ہے، یہ انہوں نے نقل کیا ہے۔ امام اہل سنت تو اس کے ناقل ہے مولانا، جو نقل کرنے والا ہو اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں آتا۔ فتویٰ لگانا ہے تو پھر اس پہ نہیں، پہلے کس پہ لگائیں؟ ادھر میں سرکانی پہلے اس پہ لگائیں۔ اس کو آپ کے مولویوں نے بھی کہا کہ ہاں بڑا رسول اللہ کی مدح کرنے والا بندہ تھا سرکانی کی۔ وہ یہ میرے پاس اس کی 8 نمبر جلد ہے سرکانی، اور اس کا صفحہ نمبر 358 نمبر صفحہ، اس پہ انہوں نے لکھا کیا؟ فرمایا کہ نبی کی جو زندگی ہے نا، نبی کا زندہ ہونا قبر کے اندر، اس کو بیان کرتے کرتے لکھا کہ کیا کہا، قال ابن عقیل الحنبلی وَيُضَاجِعُ أَزْوَاجَهُ وَيَسْتَمْتِعُ بِهِنَّ
अकमल मिन दुनिया, ये तो मेरे इमाम की बात ही नहीं, ये तो इमाम इब्ने अकील हम्बली ने कहा है, ये तो हम्बली इमाम का मजहब है, ये उसका कौल है। और नकल करने वाले का नाम इमाम जुर्कानी है। अगर इमाम अहमद रिजा पे फतवा लगाना है इस वजह से कि उसने कहा दूर हो नजदी, तुझसे क्या ताल्लुक, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, तुम्हें तकलीफ ये है मेरे इमाम से, तो तुम इमाम पे माज़अल्लाह फतवा कुफर लगाना चाहते हो। मेरे इमाम ने तो ये लिखा ही नहीं, इमाम ने तो नकल किया है। लिखने वाले का नाम इमाम जुल्कानी है और बोलने वाले का नाम इब्ने अकील हम्बली है। उसने कहा कि कब्र के अंदर अज़वाज मुतहरात पेश की जाती हैं, और शबबाशी का माना यहाँ पे वो नहीं जो आप लेते हैं कि मुबाशरत करते हैं और उनके साथ इस्तिवाजी ताल्लुकात कायम करते हैं, नहीं, इसका ये माना है। शब का माना होता है रात, शब का माना होता है रात, बाशी का मतलब होता है गुजारना। फरमाया अंबिया किराम की इज़वाज को मेरा अल्लाह कब्रों में पेश करता है, वो उनके साथ रातें गुजारती हैं। इसमें कौन सी गुस्ताखी है, इसमें कौन सी गुस्ताखी है? आया इसके अंदर मेरे इमाम ने नबी की इज़वाज की तौहीन की है, इसके अंदर नबी की तौहीन की है, इसके अंदर अल्लाह की तौहीन की है, इसके अंदर तो मैं कहता हूं किसी की तौहीन नहीं, बल्कि उन्होंने अजमत को बयान किया है कि मेरा नबी आज भी अपनी कब्र मुबारक के अंदर जिंदा ताबिंदा है और अपने उम्मतियों के अहवाल पे नजर करम फरमा रहा है। ये बात है। और बोले, आप बोले। मौलाना दूसरी बात ये कि आपके अलग फतावा में क्या नकल करते हैं, ये देखें कि मौलाना ये आपका मिसरा मीम की चादर मुख पे डाले अहमद बन के आया, इसका माना आप क्या बना लेते हैं? इसका जवाब तलब किया गया। मौलाना साहब क्या लिखते हैं, ये अबारत है, ये देखो अजीज मोहतरम, ये लिखा हुआ है इधर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये अहमद भी हैं और अहद भी हैं। हालांकि अहद जो है पहले मैं अर्ज कर चुका हूँ, कुल हुवल्लाह, मैंने खुतबे में ये आयत पढ़ी थी, कुल हुवल्लाहु अहद, कि अल्लाह की जात अहद है। यहाँ पर अहमद को भी अहद कहा जा रहा है, यहाँ बराबरी की जा रही है, ये शिरक नहीं क्या? इसके बारे में आप क्या फतवे लगाइए? इसका तो आपने ये तब्दील कर दी कि ये शब्द से मुराद रात गुजारना नहीं, ये मुबाशरत करना नहीं, बल्कि रात पास गुजारती हैं। तो ये इसका माना अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ अहमद को भी अहद कहा जा रहा है, अल्लाह को भी अहद कहा जा रहा है। मौलाना इसका भी जवाब ना देते थे साहब। बोले, आप बोले। मेरा सवाल का जवाब दे, आगे बढ़ेंगे। सवाल का आप एक अपनी तकरीर पूरी किया करें, ऐसा मसला नहीं है। आपके पास जितने सवाल हैं आप एक बार कर लें, अल्लाह के करम से ये रसूलुल्लाह का गुलाम आपके तमाम सवालों का जवाब एक तकरीर के अंदर दे देगा। आपकी बात ये आप सुनिए, आपने कहा ये इधर पकड़ाएं ना जरा फतावा रज़विया, इधर पकड़ाएं फतावा रज़विया के अंदर। आप एतराज क्या है जी कि नबी को इन्होंने अहद कहा है? क्या नबी को अहद कहा है? अल्लाह भी अहद, नबी भी अहद, अल्लाह भी अहद, नबी भी अहद। कहने का मतलब ये है, उन्होंने कहा है कि ये इबारत शिरकिया है, इस इबारत के अंदर शिरक है। कैसे? कहा अल्लाह कहता है कुल हु अल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है। तो इनका इमाम कहता है कि नबी भी अहमद भी और अहद भी है। मौलाना एक ही लफ्ज कुरान में 50 आयत कुरान की पढ़ के सुना सकता हूं आपको। अल्लाह ने वही लफ्ज अपने लिए बोला है, वही लफ्ज अपने यार के लिए बोला है। मेरे रब का कुरान फरमाता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। अल्लाह फरमाता है तुम्हारे पास मेरा शानों वाला नबी आया है, शानों वाला नबी आया है, अजमतों वाला नबी आया है। मौलाना कह रहे हैं कि इन्होंने नबी को अहद कह दिया तो ये शिरक हो गया। मैं ये पूछता हूं, अल्लाह का कुरान कहता है हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, मेरा नबी अपने गुलामों पे रऊफ भी है, रहीम भी है। तो अल्लाह का कुरान दूसरे मुकाम पे कहता है वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, अल्लाह अपने बंदों पे रऊफ है। इधर अल्लाह अपने आप को रऊफ कहता है, इधर अपने नबी को रऊफ कहता है। क्या माना इसका? वो मतलब नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
رحیم ادھر نبی کو کہا، ادھر رحیم اللہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ اللہ بھی آپ کے نزدیک معاذ اللہ اپنے قرآن کے اندر شرک کا درس دے رہا ہے؟ نہیں، اس کا معنی وہ نہیں مولانا۔ آنکھوں سے ذرا تعصب کی پٹی، تعصب اور بوجھ کی عینت اور چشمہ اتار کے بندہ پڑھے تو اسے کہیں شرک نہیں نظر آتا، اسے اللہ اور اس کے رسول کی ہمیشہ شان نظر آیا کرتی ہے۔ اس کے اندر قرآن کے اندر اللہ نے رؤوف اپنے آپ کو بھی کہا، نبی کو بھی کہا، رحیم اپنے آپ کو بھی کہا، نبی کو بھی کہا۔ تو اگر اللہ رؤوف اپنے آپ کو کہے، نبی کو کہے، رحیم اپنے آپ کو کہے، نبی کو کہے، وہاں پہ شرک نہیں ہوتا، تو میرے امام نے نبی کو احد کہہ دیا، اللہ بھی احد ہے، نبی بھی احد ہے۔ مطلب کیا؟ فرمایا اللہ احد ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا عبادت میں شریک نہیں ہے۔ قرآن کی آیت کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں کوئی دوسرا حد ہو نہیں سکتا۔ فرمایا میرا امام اللہ کی ذات کا مظہر بن کے آیا ہے۔ کیسے؟ یہ پوری عبادت کیا ہے؟ فرمایا کہ یہاں پہ مطلب یہ نہیں جو آپ کہتے ہیں، بلکہ دونوں احد و احمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور کے اسماء طیبہ سے ہیں، اور معنی یہ ہے کہ حضور مظہر شان احدیت ہے، تجلی احدیت حضور کی ابدیت میں جلوہ گر ہو چکی ہے۔ کیا معنی؟ فرمایا کہ اللہ اپنی صفات کا ظہور، اپنی انوار و تجلیات اپنے نبی پہ نازل کرتا ہے۔ اللہ کی ذات کا آسان لفظوں میں بتاؤں، پتہ بتانے والی ذات کا نام محمد عربی کی ذات ہے۔ نبی کی ذات اللہ کی ذات کا پتہ بتانے والی ہے، نبی کی ذات اللہ کی ذات کا آئینہ ہے۔ انا الحق، میرے نبی نے کہا انا مرآت الرحمان، میں رحمان کا آئینہ ہوں۔ کیا مطلب؟ فرمایا جس نے اللہ کو نہیں دیکھا نا، میرے جلوے دیکھ لے تمہیں اللہ کے جلوے نظر آ جائیں گے، مجھے دیکھ لو اللہ کے جلوے نظر آ جائیں گے۔ یہ تو عبادت ہے، لیکن مولانا میں آپ سے سارا ایک بات پوچھتا ہوں، اس کے بعد دوسرا اعتراض میرا یہ ہے، برائیاں کہتے رہتے ہیں، برائیاں کاتیہ کے اندر، بلکہ وہ دوسری ہے یہ تذکرۃ الخلیل، یہ تذکرۃ الخلیل لکھنے والا تمہارا مولوی مولانا عاشق الہی میرٹھی، عاشق الہی صاحب میرٹھی، اس نے لکھا اس کتاب کے اندر، اس کا صفحہ نمبر 146 ہے، اس کے اوپر اس نے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ اللہ معاف کرے، اس طرح کی بات کوئی مومن کہہ سکتا ہے؟ یہ لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا توحید کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، اور ہم نبی کی شان بیان کر دیں اور یہ اللہ کی توحید نہیں بیان کرتے۔ یہ توحید ہے جو تمہارے مولوی لکھ رہے ہیں۔ اس کتاب کے اندر لکھا کہ معاذ اللہ اللہ سے چوری اور شراب خوری ہو سکتی ہے۔ صفحہ نمبر اس کا 146، اللہ سے چوری اور شراب خوری ہو سکتی ہے۔ کتاب چاہیے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ ہاں یہ پگڑیاں سنا دیں مجھے کہ نبی کے بعد نبی آ سکتا ہے، کسی ایک قرآن کی آیت یا حدیث سے دکھا دیں، بولے کوئی ایک لفظ بولے۔ ختم نبوت جو ہے آپ سے ختم ہو گئی، یہ ہم مانتے ہیں، لیکن ان کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے بعد کوئی اور نبی آ جائے تو اس کی شان پر بھی ختم آ جائے، کوئی آج آ جائے۔ جب مولانا صاحب آپ مجھے پتا ہے آپ کے اسامہ خطا ہو چکے ہیں، آپ کے طوطے اڑ گئے ہیں، آپ کے فرشتوں کو بھی نہیں خبر کہ اب میں کیا کر رہا ہوں اور ہو کیا رہا ہے۔ اب بات یہ ہے، میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، ساری باتیں چھوڑ دیں، آپ نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا پڑھا ہی نہیں پڑھا؟ میں نے بھی کلمہ اس نبی کا پڑھا ہے، اللہ کا پڑھا ہے، تو میں بھی اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا، آپ کہتے ہیں میں بھی اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا، تو آپ کہہ دیں بھائی جو اس نبی کے بعد دوسرا نبی مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، بات ختم۔ بس اس کے بعد آگے چلتے ہی آپ کہہ دیں صرف اتنا کہ بھائی جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کے بعد نبی آ سکتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، آپ اتنی بات کہہ دیں، بات ختم۔ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات کے اگر آپ سے سن کے بعد کوئی نبی آ جائے بس قصہ ختم ہے۔ ایک منٹ، عبارات ساری ہم سامنے رکھتے ہیں، پتا چل جائے کہ ہاں وہ ذرا برہانے قاطیہ کے اندر 2-3 حدیثیں وہ بھی ذرا سنانا۔ برہانے قاطیہ دینا رہنا۔ اچھا جی یہ تو لگائیں
اگلی بات وہ لکھنے کا ایک منٹ علامہ صاحب یہ لگائے نا وہ ویڈیو والے یہ علامہ صاحب یہ پکڑے جائیں یہ کس بندے کا ساتھ نام بھی لکھیں اس بندے کا تحذیر الناس لکھنے والا یہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے حساب لکھیں اور نام لکھنے کا ٹھیک ہے بھائی ہاں جی بات یہ ہے کہ ان کو کرنے کا مقصد کوئی ہمارا یہاں پہ انتشار نہیں ہے. ان باتوں کو سامنے لانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ جو آج تبلیغی یہ جو آج دیوبندی بابی سنی کا جھگڑا پڑا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا پلاٹوں کا جھگڑا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا آپس میں کوئی جائیداد کا جھگڑا ہے. لوگ سمجھتے ہیں ان کا کوئی آپس میں پیسے کا جھگڑا ہے. اللہ کی قسم کوئی پیسے کا جھگڑا نہیں, کوئی پلاٹوں کا جھگڑا نہیں. جھگڑا صرف اتنا ہے, میرے مصطفیٰ کریم ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے نا, تو آقا کریم گزرے تو آقا کریم سواری پہ بیٹھے تھے. آقا کریم کی سواری نے پیشاب کیا, صحیح بخاری کے اندر ہے, یہ چلا لینا آپ کے پاس موجود ہے, اس کے اندر کھولنے اس کے اندر لکھی ہوئی ہے. آقا کریم وہاں سے گزرے تو اس کے اندر وہاں سواری نے پیشاب کر دیا, وہاں پہ زمین پہ پیشاب کیا. تو منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول اس نے کہا کہ آزانی نتن ہمارے, اوے مجھے تو نبی کے سواری کے پیشاب نے معاذ اللہ تکلیف دی ہے. کہا کیا تھا؟ نبی کی سواری کے پیشاب نے مجھے تکلیف دی ہے, نبی کا نہیں, نبی کی سواری کا بھی نہیں, سواری کے پیشاب نے مجھے تکلیف دی ہے. اس میں بظاہر مجھے آپ کو تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں نظر آتی, لیکن پاس میرے رسول کا دیوانہ عبداللہ بن رواحہ کھڑا تھا, آقا کا غلام کھڑا تھا. عبداللہ بن رواحہ کہنے لگے, اوے خبیث, تو نے میرے نبی کی سواری کے پیشاب کی توہین کی ہے, نبی کا غلام کبھی برداشت نہیں کر سکتا. فرمایا اللہ کی قسم واللہ لبول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطیب ریحا منکا. اوے میرے نزدیک میرے نبی کے سواری کے پیشاب کی خوشبو تیرے جیسے منافق سے مجھے اچھی لگتی ہے. اور اس سواری کے پیشاب کو اس نے یوں کہا. اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی, آج ہم ان کو مسجدوں سے نکالتے ہیں, ہمارے بھی کچھ ہوتے ہیں من پسند لوگ, کہتے ہیں جی کچھ نہ کہو, کچھ نہ کہو, کیوں نہ کچھ کہو. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا بات یہاں ختم نہیں ہوگی. نکالی اپنی جوتی پاؤں سے, لگائی نہ اس کے سر میں ضربیں, کہا تیری عقل ٹھکانے آ جائے گی. خبیث, جہنم کی ضربیں تو لگیں گی, لیکن تجھے ابھی ضربیں لگا دوں, پتہ چل جائے کہ نبی کے گستاخ کا حشر کیا ہوا کرتا ہے. تو اتنی بات کہنے والا وہ معاذ اللہ منافق ہے, اتنی بات کہنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو میں یہ آپ کے سامنے تذکرۃ الرشید, رشید احمد گنگوئی, اس کے تذکرہ لکھنے والا مولوی وہی عاشق الہی میرٹھی, اس نے اس کے اندر کیا لکھا معاذ اللہ, اس کا صفحہ نمبر 216, اس پہ لکھتا ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ, ان کے گھر میں ایک مرتبہ مہمان آ گئے. حاجی صاحب کی بابج کا وہی سچا خواب جس میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم رؤیا خواب میں تشریف لا کر یوں فرمایا تھا, اٹھ حاجی, امداد اللہ کے مہمان علماء ہیں, ان کی روٹی معاذ اللہ میں پکاؤں گا. لکھا ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ, ان کو ہم بھی علیہ الرحمہ کہتے ہیں, وہاں تک کام ٹھیک تھا. ان کے گھر میں ایک مرتبہ یہ دیوبندی مولوی امام بن کے چلے گئے, مہمان بن کے چلے گئے. وہاں پہ ان کے گھر میں مہمان بن کے چلے گئے. جب وہاں پہ مہمان بن کے گئے تو ان کی باوج روٹی پکانے لگی. معاذ اللہ ان کا دیکھو, اپنے مولویوں کو نبی سے اوپر اور معاذ اللہ نبی کی شان نیچے. ان کے گھر میں مہمان بن کے گئے تو معاذ اللہ کہتے ہیں خواب میں دیکھا رسول اللہ تشریف لائے اور آپ نے آ کے فرمایا کہ اٹھ, تو روٹی پکا رہی ہے, تو روٹی نہ پکانا, یہ تو علماء ہیں, ان کی روٹی تو میں محمد پکاؤں گا. نبی کو خانسامہ بنا دیا, نبی کو خانسامہ بنا دیا. تذکرۃ الرشید
نبی کو خانسامہ بنا دیا. معاذ اللہ یہ میرے نبی کی شان تھی, یہ میرے نبی کی عظمت تھی, جس کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں. صرف اتنی بات نہیں ختم ہوتی, یہاں پہ یہ لکھا برائی نے کافیا, یہ خلیل احمد اٹلی سہارنپوری ان کا مولوی, اس کے اندر اس نے لکھا کہ دیکھو نفس بشریت میں, یعنی نبی علیہ السلام کے ساتھ نفس بشریت میں ہم سارے لوگ معاذ اللہ بشر ہونے میں ہم سارے لوگ نبی علیہ السلام جیسے ہیں. اس کا یہ سب نمبر 7 یہ اس پہ لکھا کہ بشر ہونے میں ہم تمام لوگ نبی علیہ السلام ہماری جنس کے ہم جیسے ہیں. اس طرح کی بات کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر کو کہا تھا نا کہ آپ کھڑے ہو جائیں آگے. ابو بکر نے یہ نہیں کہا میں نبی جیسا ہوں آگے کھڑا ہو جاؤں کیا ہوگا. ابو بکر نے کہا نہیں, ما ينبغي لابن ابي قحافة ان يقوم بين يدي رسول اللہ. وہ نبی کے آگے ابو قحافہ کا بیٹا کس طرح کھڑا ہو سکتا ہے؟ یہ تو نبی ہے, میں عام ہوں. یہ اللہ کا رسول ہے, میں عام ہوں. صحیح بخاری, میرے مصطفیٰ کے غلاموں نے کیا کیا تھا؟ رسول اعظم کے غلاموں نے کیا کیا تھا؟ آقا نے سونے وصال رکھا, لگاتار میرے آقا نے روزے رکھے. صحابہ نے بھی رکھنے شروع کر دیے. صحابہ کے رنگ زرد پڑ گئے. آقا نے کہا صحابہ کیا ہوا تمہیں؟ آقا جی آپ نے روزے رکھے لگاتار, ہم نے بھی رکھنے شروع کر دیے. آقا نے فرمایا تمہیں کس نے کہا ہے تم میرے جیسے ہو؟ تمہیں کس نے کہا ہے تم میرے جیسے ہو؟ ایکم مثلی, اور تم میں سے کوئی ہے جو میرے جیسا ہو سکے؟ لست کاحد منکم, تم میں سے کوئی ایک بھی میری مثل ہونا درکنار میرے جیسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. جب سیاپی نہیں ہو سکتا نبی جیسا, تو اس 14ویں صدی کا اور 15ویں صدی کا واپی مولوی نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی جیسا سیاپی نہیں ہو سکتا تو واپی کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس کتاب کے اندر لکھا معاذ اللہ سبق نمبر اس کا 55, اس میں لکھا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں جھوٹا فرمان. میرے نبی کا فرمان کہاں ہے یہ کہ مجھے دیوار کے پیچھے کی بات کا بھی معاذ اللہ علم ہی نہیں. اس دیوار کے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے مجھے پتہ ہی نہیں وہ کیا ہے. یعنی دیوار کے پرلی سائڈ کی بات کا بھی نبی کہتے ہیں مجھے علم نہیں. حالانکہ میرے نبی کی یہ شان ہے. میرے نبی نے تو فرمایا میں نے رایت ربی فی احسن صورہ, یہ ترغیب بترغیب. میرے نبی نے فرمایا میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا, میرے رب نے اپنا دستے قدرت میری شانوں کے درمیان رکھا, میں نے ٹھنڈک دل میں محسوس کی. کیا ہوا؟ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اللہ نے اتنا علم دیا جو کچھ آسمانوں میں تھا وہ سب نے میں محمد نے جان لیا, جو کچھ زمینوں میں تھا وہ سب میں محمد نے جان لیا ہے. آپ نے علم غیب کے بارے میں بات کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ علم دوار کے پیچھے جو علم ہے, حالانکہ قرآن مجید میں آتا ہے کلا املکو کلا اقول, کہ آپ محبوب فرما دیجیے کلا اقول نفع ولا ضر, میں کسی نجی نفسی ہی نفع ولا ضر, تو میں اپنے لیے اپنی ذات کے لیے نہ کسی نفع اور نہ کسی نقصان کا مالک ہوں. آگے فرمایا ولا اعلم الغیب, فرمایا کہ علم غیب کو میں غیب کے علم کو نہیں جانتا. مارنا اس عبارت یہاں قرآن مجید خود فرما دے, محبوب آپ فرما دیجیے نہ میں اپنی ذات کا مالک ہوں اور نہ ہی میں اپنے نفع اور نقصان کا مالک ہوں اور نہ ہی مجھے کوئی غیب جو ہے عطا فرمایا گیا ہے. اور آپ یہاں پر یہ کون سی بات ہو گئی؟ آپ نے کہا دیوار کے پیچھے یہاں رب نقصان فرما رہا ہے, نفع نقصان کی بات ہی نہیں ہے مولانا. آگے بلا اعلم الغیب, یہ تو بات ہے نا, بلا اعلم لا اعلم الغیب, نہیں میں غیب کے علم کو نہیں جانتا. مارنا یہ جو علم غیب کی نبی کی جب خود اللہ رب العالمین نے فرمایا, یہ قرآن کی آیت ہے. اس آیت کے مقابلے میں بتاؤ کوئی آیت ہے جہاں ظاہراً یہ لکھا ہو کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ محبوب تجھے میں علم غیب عطا فرمایا یا مجھے علم غیب ہے؟ قرآن پاک کے اندر نہیں. قرآن پاک میں آپ نے آیت پڑھی ہے قرآن پاک کی, کم از کم قرآن تو سیدھا پڑھ لیں, قرآن تو سیدھا پڑھ لیں کم از کم, اور باتیں تو درکنار. آپ نے قرآن کی آیت ہی تھوڑ پھوڑ کے سارا اس کا مفہوم ہی خراب کر دیا ہے. آؤ ذرا اللہ کا قرآن نبی کی شان بیان کرتا ہے یا نبی کی شان کو کم کرتا ہے؟ جو آیت آپ نے پڑھی میں اس میں سے ہی دکھاتا ہوں ہاں میرے نبی کو اللہ نے کتنا علم غیب عطا فرمایا ہے. اللہ کا قرآن 7واں پارہ, یہ آیت ہے سورہ انعام کی. میرا اللہ فرماتا ہے, آؤ ذرا سنو کیا اللہ کا قرآن شان بیان کرتا ہے اپنے حبیب کی.
قل هو اللہ احد. آپ نے عبارت تو توحید کی اس طرح پڑھی تھی, امامہ تو اس طرح آپ پہن کے آئے تھے. میں نے کہا آج تو مولانا صاحب نے حد کر دینی ہے, آج تو اپنے اکابر کا بڑا دفاع کر دینا ہے. لیکن حالت یہ ہے کہ قرآن کی آیت کا ہی پتہ نہیں کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں اور قرآن کی کیا آیت ہے. آؤ یہ قرآن کی آیت 7واں پارہ سورہ انعام آیت نمبر اس کی 50, آیت نمبر 50. اس پہ اللہ فرماتا ہے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اعلم الغیب. یہی پڑھا تھا. اور میں غیب کو نہیں جانتا. اچھا غیب نبی نہیں جانتا, نہیں جانتا. بات لکھی ہوئی. اچھا نہیں جانتا. میں اپنا کلام نہیں ظاہر نبی یہ ساری ظاہر کے میں ابھی کڑاکے کرتا ہوں آپ کی ساری ظاہر کے. ولا اعلم الغیب میں غیب نہیں جانتا. ولا اقول لکم اور میں نہیں کہتا انی ملک. آپ نے پڑھا ہے نا حدیث کے اندر, دورہ کیا ہوا آپ نے, کہاں سے کیا ہے؟ دارالعلوم کراچی. ہائے قربان اس کراچی کے دارالعلوم پہ کہ اس کے اندر یہ دورہ کر کے آئے. اس نے یہ پڑھایا آپ کو کہ قرآن کا اتنا جملہ پڑھنا. یہ تو یہودیوں کا طریقہ تھا. میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کے پڑھتے, آگے پہ ہاتھ رکھ لیتے, جہاں سے اپنے مفاد کی بات ہوتے اس کو پڑھ کے آگے والا چھوڑ دیتے. آپ نے بھی بالکل وہی حالت یہاں پہ بنا دی ہے. آپ نے پڑھا ولا اعلم الغیب, آگے کیوں نہیں پڑھا؟ آگے کیوں نہیں پڑھتا؟ ولا اعلم الغیب اور میں نہیں جانتا غیب کو. ولا اقول لکم انی ملک اور نہیں میں کہتا کہ بے شک میں مالک ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی میں نہیں اتباع کرتا مگر اس کی. ادھر میری طرف توجہ دیں, سونے ذرا ادھر دیکھو, پتا چلے ہاں کہ بھائی یہ کون بول رہے ہیں. ان اتبع الا ما یوحى الی میں نہیں اتباع کرتا مگر اس کی جو میرا رب میری جانب وہی کرتا ہے. جو میرا رب میری جانب سننے. ولا اعلم الغیب میں غیب نہیں جانتا, میں مالک نہیں, میں نہیں اتباع کرتا مگر اس کی جو میری جانب وہی کی جاتی ہے. آؤ وہی کیا ہوتی ہے؟ نبی نے یہ کہا نا قرآن کہ میں نہیں اتباع کرتا مگر اس کی جو میری جانب وہی کی جاتی ہے. تو اب وہی کیا ہوتی ہے نبی کی جانب؟ یہ دیکھیں تیسرا پارہ میرے اللہ کا قرآن بولا. اس کے اندر سورہ آل عمران, اس کے اندر اللہ کا قرآن فرماتا ہے نبی کی جانب وہی ہوتی کیا چیز ہے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں نبی کو اللہ کیا وہی فرماتا ہے, نبی کو کیا وہی ہوتی ہے. ادھر کہا نا ان اتبع نہیں میں اتباع کرتا مگر اس کی جو میری جانب وہی کی جاتی ہے. آپ نے کہا نبی کو غیب کا نہیں پتا. نبی کہتے ہیں میں اتباع نہیں کرتا مگر اس کی جو غیب جو وہی کی جاتی ہے. آؤ دوسرا مقام پڑھو. یہ میرے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 44 اس کے اندر اللہ فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. اور سونیا اور تیری جانب تیسی غیب دیاں وہی کرتے ہیں جو علم بتایا. ہم تمہاری طرف غیب کی خبروں کو نوحی ہے وہی کرتے ہیں. میرے نبی نے کہا میں تو اتباع صرف اس کی کرتا ہوں جو اللہ وہی کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں ذالک من انباء الغیب میں اپنی نبی کی طرف غیب کی وہی کرتا ہوں, غیب کی خبریں بتاتا ہوں. تو جب خبر آئے تو علم نہیں آتا, خبر آئے تو علم نہیں آتا, خبر آئے تو علم نہیں آتا. اب اس کے اندر آپ نے آیت آدھی پڑھی, اگرچہ اس کا دور کا بھی تعلق اور واسطہ اس کے ساتھ نہیں. میں نے تو آپ کے سامنے کہا تھا کہ تاثیر الناس کے اندر اس بندے نے نبی سے اوپر جانے کا دعویٰ کیا اور نبی سے مقام پر جانے کا اس نے اس کے اندر لکھا, اور اسی طرح نبی کے بعد نبی آ جانے کا اس نے لکھا. آپ نے اس کا جواب تو دیا ہی نہیں. کتابیں اتنی آپ اٹھا کے ساتھ لے آئے, پتہ نہیں یہ کتابیں آپ کس طرح لے کے آ گئے. آپ کو تو خبر ہی نہیں ہے کہ کتابوں کے اندر ہے کیا. قرآن کی آیت کہتی ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. سونیا ہم تمہاری طرف غیب کی خبروں کو وہی کیا کرتے ہیں. جب غیب کی خبریں ہیں تو علم نہ ہے. مولانا یہ غیب کی علم یہ بتا دینا یہ غیب نہیں ہے, اس لیے کہ اگر جو چیز بتائی جاتی ہے وہ غیب نہیں رہ جاتی. خدا خود قرآن میں فرما رہا ہے ولا اعلم الغیب, میں غیب کا علم آپ کو فرما دی کہ میں علم غیب نہیں جانتا. آپ نے اور بھی بتا دی کہ جو وحی کی جاتی ہے وہ علم ہو جاتا ہے. یہ بات تو پہلے آپ بتائیں کہ وہ تاثیر الناس والا ہو جس نے لکھا ہے کہ نبی کے بعد نبی آ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اس کا پہلے جواب نہیں, مگر اس کا یہ جواب نہیں کہ جو وحی کی جائے اس کا یہ علم نہیں ہے, وہ تو بتا دیا گیا.
میں بھی کسی سوال کا جواب دیں نا. آپ اس طرح کریں، سوال نہ کریں، آپ خود جواب دیں. ابھی جو بھی آپ کتابیں اٹھا کے لائیں ان میں سے سوال کریں، جو اعتراضات ہیں وہ کریں، اس کا جواب بعد میں دے دیں گے. 10 منٹ آپ کے پاس ٹائم ہے، اس میں آپ سوال کرتے ہیں. سوال کریں جو آپ کے پاس جواب میرا یہی ہے. پہلے میرا جواب دیا جائے کہ یہ جو قرآن مجید سے میں نے سوال ہے یہ کوئی جواب بھی دے دینا. آپ اس کا جواب آپ نے کہا تھا نا کہ نبی کہتے ہیں میں غیب نہیں جانتا، اللہ کہتے ہیں ذالک من انباء الغیب. ہم تو آپ کی طرف غیب کی خبریں نہیں کرتے. کہیں پہ جاؤ، یہ ہمارا موضوع ہی نہیں. ہاں یہ تو غیب کی بات ہی نہیں ہے. وہ تو الگ بات ہے کہ غیب اللہ نے نبی کو دیا یا نہیں دیا، یہ تو میں نے صرف آپ نے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ کیا کوئی بندہ یہ کہے نبی کو دیوار کے پیچھے کی بات کا علم نہیں، وہ بندہ مسلمان ہے آپ کے نزدیک؟ یہاں پر قرآن مجید پر خود فرمایا جا رہا ہے کہ میں ہوں آپ فرما دیجیے ولا عالم. غیب کا مطلب کیا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس کا مطلب؟ کہ آپ سے کوئی علم نہیں. اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. سونیا وَعَلَّمَكَ مَا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، ماں وہاں ماں سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ سارے کا سارا اللہ کی ملکیت میں ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے. تو یہاں بھی دیکھیں نا، اللہ کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ، سونیا تو جو کچھ نہیں جانتا تھا ہم نے وہ سارا تجھے سکھا کے بھیج دیا ہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. سونیا جو کچھ نہیں جانتا تھا سارا سکھایا ہے، اور اللہ کا تجھ پہ فضل عظیم ہو چکا ہے. بولے اس کا کیا مطلب ہے؟ مولانا صاحب آپ نے جو میں نے اس کا پہلے آپ مطلب بتا دیں. یہ تو آپ کو ادھر آپ کے نزدیک یہ عبارت کفریہ نہیں ہے. جس نے کہا کہ میں دیوار کے پیچھے کی بات کو بھی نہیں جانتا اور نبی ہمارے جیسے یہ بات کفریہ ہے یا نہیں؟ تو اللہ رب العالمین خود فرما رہے مانگو آپ علم غیب کو نہیں جانتے، اس کا کیا مطلب؟ علم غیب میں نہیں جانتا. تو دوسرے مقام پہ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اس کا کیا مطلب؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ آپ نہیں جانتے کہ ہم نے آپ کو دے دیا. یہ شبیر احمد عثمانی دیوبندی، اس کی تفسیر عثمانی سامنے لکھی ہوئی ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اس کی تفسیر میں دیکھیں، ترجمہ دیکھیں کیا بند ہے. یہ آپ کے مولوی نے لکھا. ترجمہ پڑھیں نیچے، ترجمہ پڑھیں اونچی آواز سے، سب کو سنائیں تاکہ پتہ چلے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ترجمہ اس کا پڑھیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. یہ آپ کے مولوی نے ترجمہ کیا نا. یہاں پر یہ لکھا ہے کہ وہ بات جو تم جانتے تھے جانتا تھا، اور اللہ کا فضل تجھ پر بہت بڑا ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ادھر دے ہم پر کیا اور تجھ کو سکھائیں وہ باتیں جو تو جانتا تھا. جانتا تھا. معلوم جو نہیں جانتا تھا. ہاں تو وہ باتیں جو تم کو نہیں جانتے، یہ وہ ساری سکھا دی نا. وہ ساری سکھا دیجیے. وہ علم غیب تو نہیں لائیں گے، غیب تو بہت زیادہ ہوتا ہے جو اس پر علم ہے. نبی کو آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں میں نے دیکھا. آپ کو اس کو ایمان رکھنا. آپ کو علم ہے یہ نہیں نبی ہے؟ اس طرح تک سارے عالم غیب ہوں گے. یہاں تک اس بات پر اللہ رب العالمین کا آپ نے دیکھا ہے. یہاں تک دیکھنے سے مراد جو ہے سب اس طرح یہ کہیں گے سب کو آپ اطلاع کرنے کے سارے علم عالم غیب. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کا کیا مطلب ہے؟ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ ہم نے آپ کو سکھا دیا. تو جب جو کچھ نہیں جانتے تھے، جو کچھ نہیں جانتے تھے، جو کچھ کے اندر رہ کیا گیا، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ سارا سکھا دیا ہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ کے تو اللہ کا بڑا فضل ہے. تو جب سارا سکھا دیا، آپ کہتے ہیں نا نبی غیب نہیں جانتا. ہاں میں یہ دکھائیں ذرا امداد المشتاق اشرف علی تھانوی کیا لکھتا ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ نبی نہیں جانتا، وہ چھوڑیں. یہ ایک منٹ کے لیے یہ اشرف علی تھانوی جن لوگوں نے آج لوگوں کو مثالوں سے روکنے کے لیے ہر کوشش کر کے رکھ دی ہے اور سر دھڑ کی بازی لگاتے ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، اور یہ مثالوں پہ نہ جانا، وہ مثالوں پہ نہ جانا. یہ تمہارا تھانوی پیدا ہی مثال سے ہوا ہے. اپنے موضوع پہ آئے، اس کو چھوڑیں جو ہمارا اصل موضوع ہے. اصل موضوع بتانے کا مطلب یہ ہے انہوں نے سوال کیا ہے. انہوں نے سوال یہ کیا کہ علم غیب نہیں جانتے. اب اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ میری والدہ مزار پہ گئی، وہاں سے میں پیدا ہوا، اور اس بزرگ نے کیا کہا کہ تیرے 2 بیٹے ہوں گے، ایک کا نام اشرف علی، ایک کا نام اکبر علی. ابھی ہوئے نہیں، ہوں گے بعد میں. ایک اکبر علی، ایک اشرف علی.
تو اس پیر کو کیسے پتا چل گیا بعد میں ہو مستقبل میں؟ یہ غیب کی خبر نہیں، یہ غیب کی بات نہیں. ایک ولی مجذوب، اس میں لکھا ہے مجذوب، ایک مجذوب، اور اس کو بھی چھوڑیں. امداد المشتاق کے اندر، امداد المشتاق کے اندر اشرف علی تھانوی نے لکھا، امداد المشتاق کے اندر اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ تم کہتے ہو نبی ولی غیب نہیں جانتے. میں کیا کہتا ہوں؟ کہا میں کہتا ہوں. یہ میرے پاس امداد المشتاق موجود ہے. اس کے اندر کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی ولی غیب کو نہیں جانتے، لیکن میں کیا کہتا ہوں؟ کہا میں تمہیں یہ بتاتا ہوں نبی ولی جس طرف منہ کرتے ہیں، صفحہ نمبر اس کا 79 اس پہ لکھا کہ نبی ولی، نبی ولی، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں اس کتاب پہ لکھا ہے. لوگ کہتے ہیں، فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب، ادھر علم غیب، آپ کہتے ہیں ولا علم الغیب، ایک آیت رٹ کے بندہ پورا قرآن چھڑ دے تو بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا. علم غیب لوگ کہتے ہیں، علم غیب انبیاء و اولیاء کو نہیں ہوتا، نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں، اشرف علی تھانوی، لوگ کہتے ہیں علم غیب انبیاء و اولیاء کو نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں کہ اہل حق جس طرف نظر کرتے ہیں ادھر ان کے آگے غیب کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. لگائیں فتویٰ اس پہ. اس نے غیب نبیوں اور ولیوں کے لیے مانا ہے. اگر وہاں لگانا ہے فتویٰ ہم پہ کہ ہم نے کہا کہ اس طرح کا کہنے والا، اس طرح کی بات کرنے والا کافر، ہمارے اوپر اگر شرک کا فتویٰ لگائیں اس پہ لگائیں کہ اشرف علی تھانوی علیہ السلام سے خارج 5-7 ہو گئے خارج، جو ہے کر رہے اس کو بھی کر دو خارج، کام ہی ختم ہو جائے سارا. اب اس کے بعد اگلی بات، بس آخری بات کرتے ہیں. اچھا آگے نہیں چلتے لیکن آخری بات سنیں. آگے چلنے آپ مناظرے میں آئے، یہاں بیٹھے ہیں، یہاں پر سب کچھ ہوئے. یہ کھیل ہم کوئی تماشا تو نہیں تھا یہاں پہ کھیل. آپ نے تو بڑا وہاں پہ شرائط کا ذکر کر دیا. آپ نے کہا وہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، جہاں مرضی آپ مجھے بنائیں، میں وہاں جاتا رہتا ہوں، میں جلسوں پہ جاتا ہوں. مجھے کہاں ہے وہ شرائط ادھر دکھاؤ، وہ کہاں ہے آپ کے پاس وہ جو مجھے میرے مناظر کل آپ کہہ رہے تھے مجھے 30 میرے ایسے اکابر ہیں جنہوں نے سند دی ہے کہ تو مناظرہ کر سکتا ہے. وہ جس کو 30 نے اجازت دی ہو اس کی یہ عادت ہے، جس کو کسی نے دی ہو. ہم ایک مدرسے کے طالب علم مولانا، ہم میں پڑھ رہا ہوں، لیکن کوئی گستاخ بولے تو صحیح اس کی گردن مروڑ کے نہ رکھ دوں تو بات ہی نہیں ہے. یہ فتویٰ رشیدیہ مسئلے کا حل بتایا کہ غیب کا انکار کرنے والا یہ انسان دائرہ اسلام میں ہے یا خارج ہو گیا. علامہ صاحب آخری بات کو سنا دینا، اس کے بعد کی بات کریں. یہ فتاوی رشیدیہ من گنگوئی تمہارے کابر میں سے ہے یا نہیں ہے؟ رشیدیہ من گنگوئی تمہارے کابر میں سے ہے یا نہیں ہے؟ بولو. کابر میں سے ہے رشیدیہ من گنگوئی. مانتے ہو اس کو؟ مانتے ہیں اس کو؟ اس کتاب کے اندر لوگوں بات سننا ذرا سینہ کھول کے، اور یہ بات اگر کرنا یہاں پہ آپ کو دکھلانا مقصود نہ ہو، اللہ کی قسم یہ بات زبان پہ بندہ نہیں لا سکتا. وہ میرے والد کو کوئی کافر کہہ دے، اللہ کی قسم میرا تو یوں دل کرتا ہے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں میرے والد کو. وہ یہاں دیکھو اس کے اندر لکھا صفحہ نمبر 245، اس پہ یہ گندا انڈا لکھتا ہے. بے غیرت کہیں کہ حد کر دی ہے تم نے نبی کے والدین کے ساتھ، اور نبی کے ساتھ اتنی دشمنی. حضور کے والدین کا اسلام کہتا ہے ہمارے سوال، ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان تھے یا نہیں؟ جواب، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی ایمان میں اختلاف ہے. امام صاحب ہمارے امام کا مذہب ہے کہ ان کا انتقال حالت کفر میں ہوا ہے. آپ کے ابا کو، آپ کے ڈیڈی کو اگر کوئی کافر کہہ دینا، آپ ایک دن میں تڑپ کے مر جائیں گے، تڑپ کے، کہ میرے ابا کو رسول کے پاک والد جس کی پشت میں نور مصطفیٰ لے کے آیا ہے اس کو کافر کہتے ہوئے تکلیف نہیں ہوئی. آگے چلو، یہ تو ان کے نزدیک رسول کے والدین کافر ہے نا. آگے چلو، یزید جو ان کو تایا رکھتا ہے ان کا، اس کو کیا لکھا؟ یزید جس آج ہمارے بزرگ، میں اکثر پروگراموں میں کہتا ہوں کہ پہلے کیا ہوتا تھا، کوئی دوسرے کو پانی نہ دینا، ہمارے بزرگ کہتے تھے تو یزیدی تو نہیں ہے، کہتے تھے یہ نہیں کہتے تھے وہ تو یزیدی تو نہیں ہے. لیکن دیکھو یہ کیا کہتا ہے، یزید کو کافر کہنا. سوال، یزید کو جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا ہے، وہ یزید آپ کی رائے شریف میں کافر ہے یا فاسق؟ کافر ہے یا نہیں؟
سوال ہوا، جواب کیا دیتا ہے؟ کسی مسلمان کو کافر کہنا مناسب نہیں، کسی مسلمان کو کافر کہنا مناسب نہیں۔ یزید ان کے نزدیک مسلمان ہے اور نبی کے والدین ان کے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وہ یہ توحید ہے، یہ اسلام ہے جس نبی نے تمہیں سارے طریقے بتلائے ہیں، تمہیں اپنے والدین کو بخشوانے کا ذریعہ دیا ہے اور اپنے آپ کو بخشوانے کا راستہ بتایا ہے، اس کے والدین کو تم دائرہ اسلام سے خارج کہہ دو۔ یہ پوری کتاب لکھی ہے، اس پہ ذرا غور سے لگاؤ۔ امیر المومنین مارا صلی اللہ سیدنا یزید پڑی جاؤ روک رکھو۔ یزید کو کہا کہ یزید امیر المومنین ہے، سیدنا امیر المومنین سیدنا، کیا لعنت ہو یزید پہ اور یزید کے سیدنا کہنے والوں پہ۔ یزید کو امیر المومنین اور نبی کی پاک والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فائزہ، اس کو تم کافر کہو؟ نہیں، وہ جنت میں سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کے ساتھ جانے والے ہیں۔ کیا سمجھتے ہو؟ اس کتاب یہ لکھی اور اس بیان بندے نہیں، انہوں نے کہا تھا نا کہ میں دارالعلوم کراچی کا فاضل ہوں، کہا تھا یہ نہیں کہا تھا؟ دارالعلوم کراچی کا فارغ ہوں، ایسے تو نہیں چھوڑیں گے۔ ہر سانپ ہر سوراخ میں بندے کو انگلی نہیں ڈالنی چاہیے، کہیں سے آگے سے سانپ بھی نکل آتا ہے۔ آپ تو سمجھتے ہیں کہ ہر ایرا کو پکڑا اور مناظرہ لگا رکھی۔ اس کے اوپر ان کے 10 مولویوں نے، یہ آخر میں یہ مولویوں نے، ان کے مفتی شفیع کراچی والے، دارالعلوم کراچی والے جو بڑے ان کے مفتی تھے، اس نے اس کتاب کے بارے میں لکھا کہ یزید کو امیر المومنین جس نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ ان کے مفتی نے، اس کتاب کا نام رشید ابن رشید، یزید کو اس میں مومن لکھا گیا، یزید کی تعریفیں کی گئی، نبی کے والدین کو کافر لکھا گیا۔ بتاؤ، میرا سوال کرنے کا آپ سے مقصد صرف اتنا ہے کہ کیا نبی کے والدین کو معاذ اللہ کافر کہنے والا اور یزید کو جس کے بارے میں یہ روح المعانی میرے پاس یہاں موجود ہے، اس کے اندر علامہ علوسی نے لکھا کہ یزید دائرہ اسلام سے خارج ہے، یزید کافر ہے، تم یزید کو مومن لکھتے پھرتے ہو۔ آپ کو نہیں پتا کہ یزید کون ہے؟ تمہارے جس مدرسے سے، تو آپ نے کہا کہ میں وہاں سے سند دے کے آیا ہوں درس نظامی کے فاضل ہونے کی، درس نظامی سے فراغت کی بھی سند دے کے آیا ہوں۔ اس مدرسے کا وہ لعنتی مفتی کہتا ہے کہ یزید کو امیر المومنین کہنا ٹھیک ہے۔ آپ بتائیں کہ کیا یزید کو امیر المومنین کہنے والا، نبی کے والدین کو دائرہ اسلام سے خارج کہنے والا، اور اس کے بعد نبی کو چھوٹی بڑی مخلوق کو چورے چمار سے ذلیل کہنے والا، اور نبی کے علم کو جانوروں پاگلوں مجنونوں جیسا کہنے والا، شبلی تھانوی حفظ الایمان کے اندر، اس کے اندر اس نے لکھا کہ معاذ اللہ نبی کا علم تو پاگلوں اور مجنونوں جیسا ہے۔ ایسا کہنے والا، نبی کے بارے میں یہ کہنے والا کہ نبی کے بعد نبی آ سکتا ہے، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے مجھے، اس طرح کی باتیں کہنے والے سارے مولوی آپ تو الفاظ میں بتا دیں کہ وہ بندے مسلمان ہی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ بولے ہیں گھبرائے نہ، کلمہ آپ نے بھی اس نبی کا پڑھا ہے، میں نے بھی اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، تو جب اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو اس نبی کے والدین کے لیے ہماری جانے کو نذرانہ کوئی دور کی بات؟ بولے آپ کہ کیا وہ آپ کے نزدیک مسلمان ہیں جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں؟ آپ کے نزدیک مسلمان ہیں؟ میرے نزدیک جتنی برادری میرے قابلین نے لکھی ہے، اس کا میں اقرار کرتا ہوں کہ ان کے سب کی جو ان کے شرکیہ واردہ ہیں، یہ کفریہ، یہ انہوں نے غلط کام کیا ہے، ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور یہ حق پر نہیں۔ اتنی بڑی ہے اہل سنت والی جماعت زندہ باد۔ اور آپ یہ بھی لکھ کے دے دیں کہ میں اب بریلوی مسلک میں آ چکا ہوں، کیونکہ سب تو کافر ہو چکے ہیں، کافروں کو ماننے والا بھی کافر ہوگا نا یار، جو کافر کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہوتا ہے، جو کہے تو ان کا اقتدا کرے، یہ غلط ہے۔ تو آپ کو یہ اب کہنا پڑے گا کہ میں اب یا تو کافر بن جائیں یا اپنے اس کے نام میں لکھا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، ہاتھ کر کے یہ ساری ہاتھ۔ ابھی تو ایک کتاب لائے تھے یہ تبلیغیوں کے پیچھے لگ لگ کے آج ہمارے امام کا بیڑا گرک ہو جس سے یہ لکھے نیچے آپ کے، میں آج کے بعد بریلوی ہو گیا ہوں،
ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں آپ بریلوی ہو جائیں. یہاں پہ آپ ہمارے سامنے کہہ دیں کہ میں آج کے بعد بریلوی ہوں. سامنے کہہ دیں آپ کچھ ٹھیک ہو. سنے بھائی آپ ایران کا اور میں آج کی سے آپ کہیں بھی ذرا چہرہ اپنے سامنے بھائی جان اتنے بیٹھے رہو. بھائی صاحب پڑھنا ذرا لا دے نہیں ایسا چہرہ نہیں نظر آ رہا نا. میرا مقصد ہے پھر چلو ان کا تقوی ہے ویڈیو پر یہ تو جس طرح ساڑھے چہرے نظر آ رہے ہیں اس طرح ہے کہ چہرہ ذرا پوری طرح کھولو نا. ساری کوئی لڑائی تو نہیں انہوں دو پاسے والے پر حق نو ماننے والے اللہ تعالیٰ سارے نال ہی مل جاؤ فائدہ ہی پیدا ہوئے گا. دنیا سے فائدہ تو آخرت بھی فائدہ ہو گیا. دس بس ہو رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ مولانا مختار علی حیدری صاحب. مبارک ہو تمام چھوڑ دیں گے اور اس زبان جا رہے ہیں
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير یا الہی ہمیں اپنے حبیب کا، اپنے نبی کی آل کا، اپنے نبی کے اصحاب کا سچا اور پکا پیار عطا فرما۔ یا الہی ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کی منشا اور مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی جب تک زندہ ہیں اپنے اور اپنے حبیب کے نام کی مالا جپنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی مرتے وقت ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما دینا۔ یا الہی قبر میں اپنے حبیب کی نورانی صورت کا دیدار عطا فرما۔ یا الہی حشر کے دن اپنے حبیب کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمانا۔ یا الہی ہمیں مسلک اہل سنت و جماعت پر ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی اور اسی مسلک پہ مرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی قیامت کے دن ہمیں نبی کے جھنڈے تلے حشر کے دن سایہ عطا فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ مناظرہ ہوا یہاں میں اولڈ واٹر ٹینک میں۔ اس سے پہلے ہم نے نہ اس طرح کا مناظرہ سنا اور نہ دیکھا۔ آج فرسٹ ٹائم ہم نے ایسا مناظرہ دیکھنے میں ہمارے محلے داروں نے، دوستوں احباب نے، بزرگوں نے سنا اور اس سے ہمیں بہت لطف ہم نے لیا۔ اور ایک آدمی جو مستاق رسول ہے اور مولانا صاحب نے یہ ظاہر کر دیا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، ٹھیک ہے جی، اور وہ یہاں سے ایسا نکلا کہ جیسے نکلنے کا حق ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اہل سنت جو ہماری ایک جماعت ہے وہ باقی ایک سچی اور اچھی جماعت ہے۔ اس کے ساتھ آج کے بعد ہم نیک نیتی سے ہم سب دوستوں کو دعوت دیتے ہیں کہ یہ ایک سچی اور اچھی جماعت ہے، اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ آج تک سارے سنی جماعت والا ایسے قائم ہے اور آگے انشاءاللہ تعالیٰ قائم رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور سارے دے اندر سا جڑا کہ دیوبند حضرات نے سانو گمراہ کیتا سی، وہ انشاءاللہ اسی اس مناظرے دے اندر بہت کچھ جڑی عبرت حاصل کیتی ہے اور انشاءاللہ تعالی علیہ اجمعین اہل سنت والجماعت دے نال اج تو بعد پوری طرح پابند آ۔ ہاں جی، قاری صاحب نے بھی جڑے دیوبند حضرات نے تشریف لے سی مناظرے دے واسطے، انہوں اپنے 9-10 سال جڑے نے وہ فضول ہی وقت چ گزارے۔ اس میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جو اہل سنت اور جماعت ہے اس کا عقیدہ بالکل صحیح ہے، جس کو یعنی کہ جو دیوبند حضرات ہیں وہ ایسے ہی گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو کہ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ۔ بہرحال جو آج مناظرہ ہوا ہے ان میں جو دیوبند عالم تھے وہ یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور جو ہمارے اہل سنت اور جماعت کے عالم تھے انہوں نے اپنی شکست تسلیم، اور جو دیوبند عالم تھے انہوں نے اپنی شکست تسلیم کی ہے۔ اور آج کے بعد ہم انشاءاللہ اپنی ہی جماعت اہل سنت و جماعت کے ساتھ پکے رہیں گے انشاءاللہ۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جس کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے اور میں پکا اور سچا عاشق رسول ہوں، اور جس سے بھی میری ملاقات ہوتی ہے میں اسے یہی کہتا ہوں کہ سچا اور پکا مسلمان وہ جو ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہو، وہ سچا اور پکا عاشق رسول ہے۔ اور پھر آج ایک مناظرہ ہوا جہاں پر، اور اس مناظرے میں جو ہمارے مخالف آئے تھے علامہ سر، انہوں نے عبدالحق رشیدی صاحب، انہوں نے جتنے بھی ہمارے علامہ صاحب نے سوال کیے ہیں انہوں نے ان کے سب کے جواب دیے ہیں، اور انہوں نے جواب کیا عطا فرمائے ہیں ذرا ملاحظہ فرمائے۔ پہلا سوال ہمارے علامہ صاحب نے یہ پوچھا تھا
کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم و غیب کا انکار کرنے والا شخص مسلمان ہے یا دائرہ اسلام سے خارج ہے. انہوں نے اپنی زبان سے یہ اقرار کیا ہے کہ جو شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا انکار کرتا ہے وہ انسان کافر ہے، پہلے نمبر پر. اور دوسرے نمبر پر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی اور نبی آتا ہے اور جو لوگ اس نبی پر ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ بھی کافر ہیں. انہوں نے بھی اس چیز کا اقرار کیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت ختم ہو جاتی ہے، خاتم النبیین، والاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت ختم ہو جاتی ہے اور انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی نبی آتا ہے تو جو انسان اس نبی پر اپنا ایمان رکھتا ہے وہ انسان کافر ہے. انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا ہے. اور پھر انہوں نے تیسرے نمبر پہ ایک مسئلہ پوچھا گیا تھا، ہمارے علامہ صاحب نے پوچھا ہے، انہوں نے بھی اس چیز کا اقرار کیا کہ میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ میرے نزدیک وہ سب کافر ہیں. یہ تیسرا مسئلہ انہوں نے اس چیز کا بھی اقرار کیا. اور انہوں نے پھر اپنی باقاعدہ طور پر انہوں نے اپنی اس مناظرے میں اپنی شکست تسلیم کی ہے اور انہوں نے باقاعدہ یہ ہمیں لکھ کر دیا ہے. یہ سامنے کرتے ہیں. انہوں نے اپنی شکست تسلیم کی ہے اور انہوں نے اپنا اظہار بھی کیا ہے اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آج کے بعد انشاءاللہ العزیز میرا تعلق جو ہوگا وہ انشاءاللہ العزیز اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہوگا. اگر وہ انسان جو مولوی صاحب یہاں پہ آئے تھے اگر وہ سچے عاشق رسول ہیں تو انہوں نے جو ہمارے علامہ صاحب کے مسئلوں کے جواب دیے اگر وہ ان کو مانتے ہیں تو وہ اپنا مسلک چھوڑ کر اہل سنت والجماعت کے اندر شریک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو آج کا یہ جو مناظرہ تھا یہ امام اہل سنت والجماعت کے جو ماننے والے یہ اہل سنت والجماعت یعنی سنی حضرات انہوں نے اس مناظرے کو جیت لیا ہے. اور انہوں نے جو ہمارے مخالف علامہ صاحب آئے تھے انہوں نے خود بخود اس مناظرے کی شکست تسلیم کی ہے. اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا ہے کہ مجھے کراچی کے جہاں سے میں تعلیم حاصل کر کے آیا ہوں وہاں سے 30 علماء کرام نے مجھے مناظرے کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا.